السلام علیکم۔ کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ ناول کی رائٹر ہیں سعدیہ امل کاشف۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ اتنی شدت سے میرے قریب آ کر تم نے میرے احساس کو ایک نیا موڑ دیا ہے۔ میں اپنے اندر اعتبار کا ایک تازہ موسم دیکھ رہا ہوں۔ مجھے آپ سے محبت ہے۔ کیا تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ ان کے چہرے پر ایک لمحے کو مسکراہٹ دوڑی، ایسی مسکراہٹ جو کہ تمسخرانہ تھی، جس میں طنز کی آمیزش تھی۔ جانتی ہوں، ہمیشہ سے جانتی ہوں، تب سے جب سے میرے جاننے کی عمر بھی نہ تھی، لیکن میں نے جاننا شروع کر دیا کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ ہاں ذوالفقار، میں آپ کو چاہتی ہوں۔ میں نے اپنی پوری ہمت جمع کر کے زندگی میں پہلی بار ان سے کہا۔ کیا کہا؟ ذوالفقار، زلفی چچا سے میں آپ صرف ذوالفقار بن گیا۔ جانتی نہیں ہوں کہ میں تمہارے ہونے والے شوہر کا چچا ہوں اور تمہارے والد کا قریبی دوست۔ تمہاری اور میری عمر میں دنوں کا نہیں سالوں کا فرق ہے۔ 22 سال بڑا ہوں میں تم سے۔ تمہیں یہ کہتے ہوئے کچھ تو شرم کرنی چاہیے ونزا۔ انہوں نے قدرے جھنجھلاہٹ سے میری بات کا جواب دیا۔ زلفی، یہ عمروں کی بھید بھاؤ، یہ سالوں کے فرق کم از کم محبت میں جائز نہیں۔ محبت تو وہ بے لوث جذبہ ہے جو اس طرح کے تفرقات کو پاؤں تلے روند کے آگے چلا جاتا ہے۔ اگر ان فاصلوں کو محبت گنتی تو شاید دنیا میں کہیں بھی اس کا وجود نہ ہوتا۔ میں اور میرا تیکن برا لہجہ ذوالفقار کا امتحان لے رہا تھا۔ وہ پہاڑ کی مانند مضبوط انسان، بلند قامت سراپا اور دل فریب نین نقش رکھنے والا شخص، پل بھر کو کمزور پڑتا دکھائی دیا۔ ونزا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ تم میرے لیے بیٹیوں کی طرح ہو۔ بیٹی تو نہیں ہوں نا، اور آپ کا اور میرا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے۔ آپ سے نکاح کی اجازت ہے مجھے ذوالفقار۔ میرا اعتماد اب پہلے سے کہیں زیادہ تھا۔ شٹ اپ ونزا، بند کرو یہ بکواس، وہ چلائے۔ زلفی، مجھے آپ سے محبت ہے، میں نے پھر اقرار کیا۔ چپ ہو جاؤ، یہ ان کے ضبط کا گویا امتحان تھا۔ آئی لو یو زلفی، آئی لو یو، میں پہلے سے بلند آواز میں چیخی۔ تڑاخ 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 3 زوردار تھپڑ میرے گالوں پر پڑے تھے۔ اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت میں اپنے کمرے میں اپنے ہی بیڈ پر موجود تھی۔ میرے کمرے میں لگی کھڑکی صبح کی موہوم روشنی سے جلملا رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے وہ جو کچھ بھی دیکھا وہ ایک خواب تھا، اور پھر انسان وہی کچھ تو خواب میں دیکھتا ہے جو وہ سوچتا ہے۔ کبھی چاہتے، کبھی ارمان، تو کبھی محرومیاں اور تلخیاں۔ لیکن آج جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ کیا تھا؟ وہ بھی وہی کچھ تھا جو میں سوچتی تھی، لیکن یہ خواب سراسر میرے اندر کا ڈر تھا۔ ایک خوف کی جھلک تھی جو 8 سال کی عمر سے میرے اندر جڑ پکڑ چکی تھی اور اب ایک تناور شجر کا روپ دھار چکی تھی۔ مجھے ذوالفقار احمد سے محبت تھی، آج سے نہیں، پچھلے 10 سال سے، جب میں صرف 8 سال کی تھی۔ تب سے ذوالفقار احمد کی محبت نے میرے دل کی کچی مٹی میں ایک کونپل کھلائی تھی، اور وہ کونپل اتنے سالوں میں اگر مرجھائی ہے تو میں نے اسے پھر سے راب کیا ہے، ٹوٹی ہے تو میں نے اسے پھر سے جوڑا ہے، اور اب تو یہ کونپل ایک چھاؤں دار درخت کا روپ بھر چکی ہے، جس کی دل فریب چھاؤں میں پوری زندگی کے سائبان جیسی ہے، جس میں ہر دکھ، ہر تکلیف چھپ جائے۔ میں ونزا علی اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ تسلیم کرتی ہوں کہ میں نے ذوالفقار احمد سے محبت کی ہے۔ صداقت پر مبنی محبت، لازوال انمٹ محبت۔ بے شک وہ عمر میں مجھ سے 22 سال بڑا ہے، بے شک اس نے مجھے ہمیشہ بیٹی کی طرح دیکھا ہے، اور بے شک اس کے بھتیجے انوش احمد سے میری بات پکی ہو چکی ہے۔ ہر حقیقت سے بالاتر، ہر سچ سے اوپر اٹھ کر ایک سچ ہے کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، آج سے نہیں، ابھی سے نہیں، ہمیشہ سے، اور ہمیشہ تک کرتی رہوں گی۔ اسے صرف ذوالفقار یا زلفی کہہ کر نہیں بلا سکتی تھی، چچا نام کا دمچھلہ ہمیشہ مجھے استعمال کرنا پڑتا تھا۔ ہاں ونزا، کیسی ہو تم؟ آج اتنی صبح صبح کیسے فون کر لیا؟ وہ مسکرائے تھے۔ بس آپ کی یاد ہی اتنی آئی، 3 دن سے نہ آ پائے اور نہ ہی فون کیا۔ میں کتنی اداس تھی آپ کے بغیر۔ میں نے اپنی اداسی واضح بیان کر دی۔ اس پر وہ ہنستے تھے، یا شاید مجھ سے اس طرح کے شکوے شکایت سننے کی اب انہیں عادت پڑ چکی تھی۔ کتنا لڑتی ہو تم ونی؟ وہ اصل میں 1-2 ضروری سرجری کرنی پڑی تھی، اور شمیل کو بھی کل سے بخار ہے۔ ویسے تمہیں شمیل بہت یاد کر رہا ہے، آ جاؤ آج گھر۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح آفر کی۔ کیسے آؤں میں؟ ڈرائیور دوپہر کو مجھے کالج سے گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور ماما مجھے شام کے وقت گاڑی چلانے نہیں دیتی۔ میں نے جان کر بہانہ بنایا۔ پھر ایسا کرو، انوش کو فون کر دو، وہ تمہیں لے آئے گا۔ ہمیشہ کی طرح ان کے دل میں پہلے اپنے لاڈلے بھتیجے کا خیال ہی آیا۔ یہ موصوف بھی لفظ چچا کی طرح زلفی کا دمچھلہ ہی تھے۔ جی نہیں، مجھے اس کے ساتھ آ کر بور نہیں ہونا ہے۔ ایسی بات ہے تو رہنے دے، میں پھر کبھی آ جاؤں گی۔ میں نے روٹھنے کی ایکٹنگ کی۔
ایک تو تم ناراض بھی بڑی جلدی ہو جاتی ہو۔ اچھا ایسا کرو، شام 6 بجے تیار رہنا، میں کلینک سے جلدی فارغ ہو کر تمہیں گھر سے لیتا جاؤں گا۔ بھابھی کو بھی تیار کر لینا۔ انہوں نے ایک اور آفر پیش کی۔ نہیں نہیں، ماما کی طبیعت بہتر نہیں، میں البتہ تیار رہوں گی۔ مجھے اپنے ساتھ کم از کم کوئی دمچلہ لگانے کی خواہش نہ تھی۔ اوکے کہہ کر انہوں نے فون رکھ دیا۔ شام کو وہ حسب سابق 1 گھنٹہ لیٹ تھے۔ 7 بجے کے قریب ان کی گاڑی ہمارے گھر کے گیٹ کے آگے رکی۔ میں اپنے کمرے کی ٹیرس میں کھڑی ان کی منتظر تھی۔ وہ گاڑی گیٹ کے اندر پارکنگ پورچ میں کھڑی کر کے اترے اور صدر دروازے سے اندر آ گئے۔ میں نے بھی جلدی جلدی اپنا سراپا شیشے میں دیکھا، دوپٹہ کندھے پر نفاست سے سجایا اور اپنے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے ڈھیروں پرفیوم سے ایک دل فریب مہک والی پرفیوم نکالی اور اپنے اوپر چھڑکی۔ آج میں نے جان بوجھ کر فیروزی پرنٹڈ شیفون پہنا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اسکائی کلر زلفی کا پسندیدہ کلر ہے اور پنک اور اسکائی کلر کا کنٹراسٹ ان کا فیوریٹ کنٹراسٹ۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنے کمرے کے کارپیٹ اور پردوں میں بھی اسکائی بلو ہی استعمال کروایا ہوا تھا۔ میں نے خود پر ایک آخری نظر ڈالی۔ میں آج کی ملاقات کے لیے بالکل ٹھیک لگ رہی تھی، بلکہ بہت خوبصورت بھی۔ میں سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو وہ ماما سے منہ گفتگو تھے۔ پاپا کے جانے کے بعد ماما کے خیر خواہوں میں، جو کہ پاپا کی طرف سے ہوں، صرف ذوالفقار ہی تھے۔ وہ پاپا کے ساتھ اسکول کے زمانے سے تھے، پھر اکٹھا میڈیکل کالج سے MBBS کیا اور بعد میں دونوں نے ہی سرجری میں اسپیشلائزیشن کیا۔ پاپا نے کالج کے ختم ہونے سے پہلے ہی اپنی کزن فرحانہ سے شادی کر لی، جبکہ ذوالفقار کی زندگی میں پہلی بار انبساط آنٹی آئیں جب وہ MBBS فائنل ایئر میں تھے۔ انبساط آنٹی یقیناً ایسی تھی کہ انہیں پسند کیا جائے، گندمی رنگت، کھڑے کھڑے نین نقش، بھرپور سراپا، لیکن مجھے وہ کچھ زیادہ اچھی نہ لگتی تھیں، کیونکہ جب ذوالفقار نے انبساط آنٹی سے شادی کی تب میں 11 سال کی ہونے والی تھی اور زلفی کو میں تب بھی پسند کیا کرتی تھی، یا پھر شاید کچی مٹی میں محبت کی کونپل کی جڑ رکھی جا چکی تھی۔ لیکن سال بھر میں ہی انبساط آنٹی کی ڈیتھ ہو گئی، اپنے پہلے بیٹے شمیل کی پیدائش کے بعد۔ ان کی موت نے جہاں شمیل کو اکیلا چھوڑ دیا تھا، وہاں ذوالفقار بھی بکھر گئے تھے۔ ایسے میں انہیں پاپا ہی سنبھال پائے تھے، لیکن پاپا بھی زیادہ دن انہیں سنبھالنے کے لیے زندہ نہ رہے۔ ایک دن ایک ظالم حادثہ انہیں بھی ہم سے بہت دور لے گیا۔ ایسے میں میرا، ماما اور فائزہ باجی کا کوئی نہ تھا۔ ہم تینوں اکیلی بے سہارا عورتیں کہاں جاتی؟ ایسے میں ذوالفقار اپنا غم بھلا کر ہمارے ہی ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے پاپا کے اسپتال کو بند نہیں ہونے دیا، بلکہ خود پاپا کی جگہ وہاں کے مین ڈاکٹر بن گئے، نئے اسٹاف کے لوگ لے آئے اور ماما کو ہر ماہ ایک اچھی خاصی رقم فراہم کرتے رہے۔ فائزہ باجی نے گریجویشن کیا تو 2 سال قبل انہی کی پسند سے ان کی شادی عمر 22 سے ہو گئی، اور میری تعلیم کا سہرا بھی ذوالفقار ہی کے سر جاتا ہے۔ میں میڈیکل کے فرسٹ ایئر میں تھی، انٹری ٹیسٹ کی تیاری بھی انہوں نے ہی مجھے کروائی، اور اب بھی میری تھوڑی بہت ہیلپ کر دیا کرتے تھے۔ آ جائیے محترمہ، دیکھیے ہم لینے آ گئے۔ اب تو ناراضگی نہیں، وہ ہمیشہ کی طرح اپنی جادوئی مسکراہٹ بکھیر کے بولے۔ اس عمر میں بھی وہ کتنے جاذب نظر لگتے تھے، متناسب جسم، کشادہ چہرہ، بھرپور مسکراہٹ، کچھ کالے کچھ سفید بال، چھوٹی چھوٹی سی آنکھیں، جن کی وجہ سے میں انہیں کبھی کبھی چائنیز مین بھی کہا کرتی تھی۔ آپ سے تو ناراض ہونا ہی چاہیے، دیکھیں نا ماما، اتنے اتنے دن گزر جاتے ہیں، ہماری خبر بھی نہیں لیتے، جانتے بھی ہیں کہ ہم کو ان کی کتنی عادت ہے۔ میں نے شکوہ کیا تو ماما مسکرا دیں۔ ہاں بھائی زلفی، ہماری تو طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے اگر تم نہ ہو۔ جانتے ہو 2 دن سے ونزا کے سر میں مسلسل درد ہو رہا ہے اور بے وجہ چڑچڑاہٹ بھی طاری رہی ہے۔ ماما نے میری فیور میں چند الفاظ کہے۔ اچھا نبض دکھاؤ۔ انہوں نے فوراً ہی میرا ہاتھ پکڑا اور میری کلائی پر انگلی ٹکا دی۔ پل بھر کو میرے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑا، مجھے کچھ ہونے لگا۔ اپنے چہرے کے تاثرات چھپانے کے لیے میں نے فوراً ہی اپنی کلائی ان کے ہاتھ سے چھڑا لی۔ اپنی یہ ڈاکٹری رہنے دیں اور چلیں، واپس آ کے مجھے اپنے ٹیسٹ کی تیاری بھی کرنی ہے، پہلے ہی آپ لیٹ ہیں۔ بھابھی اگر میں 2 منٹ اور یہاں رہا تو شاید کل سے ڈاکٹر نہیں مریض کہلاؤں۔ چلو پھولن دیوی۔ انہوں نے پیار سے میرے بالوں کو بکھیرا اور ماما بھی مسکرا دیں۔ پھر میں ذوالفقار کے ساتھ ان کی گاڑی تک آئی۔ فرنٹ سیٹ پر بڑی شان سے بیٹھی ماما نے گیٹ کھولا اور ذوالفقار نے گاڑی باہر نکال لی۔ ہاں اب بتاؤ کہ کالج کیسا جا رہا ہے؟ انہوں نے ڈرائیونگ سے دھیان ہٹا کے مجھے مخاطب کیا۔ اچھا جا رہا ہے، بس ذرا پریکٹیکلز مشکل ہوتے ہیں۔ ہاں 2 دن پہلے انوج سے بھی میری بات ہوئی، اسے بھی اپنے انجینئرنگ کالج کے پریکٹیکلز ہی پریشان کر رہے ہیں۔ تمہاری بات ہوئی انوج سے؟ وہ پھر بولے۔ نہیں، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ کر لیا کرو بات بیچارے سے، تمہارا مستقبل ہے وہ۔ اور سناؤ فائزہ کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں گی، کافی دن ہو گئے ہیں ملاقات نہیں ہوئی، مجھے بوریت ہو رہی تھی دوسروں کی باتیں کر کے۔ بھابھی کا خیال رکھا کرو ونزا، اتنا ہائی بلڈ پریشر اچھا نہیں ان کے لیے، وہ اپنائیت سے بولے۔ آپ مجھ سے ہمیشہ دوسروں کے بارے میں ہی بات کیوں کرتے ہیں؟ میرے بارے میں، اپنے بارے میں باتیں نہیں ہو سکتی؟
انوش فائزہ باجی ماما میں بھی کچھ ہوں کہ نہیں؟ میں نے جھنجھلاہٹ سے کہا۔ اوہو، ایک تو تمہارا تھرمامیٹر کا پارا ہائی رہتا ہے۔ اچھا بابا اب بتاؤ تم کیسی ہو، تمہاری صحت کیسی ہے، اتنی دبلی کیوں ہو رہی ہو؟ وہ منانے کی کوشش کرنے لگے۔ اصل میں بات پتہ کیا ہے، آپ کی انوش سے، فائزہ باجی سے، ماما سے ایک دوستی ہے، ایک فرینڈشپ کا بانڈ ہے جو کہ میرے ساتھ نہیں ہے، اس لیے آپ کو ان سب کا خیال رہتا ہے، میرا نہیں رہتا۔ میں نے ان کو کچھ باور کرانا چاہا۔ پاگل لڑکی، ایسے سوچ کیوں رکھتی ہو؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میں سب سے زیادہ تم ہی سے اٹیچ ہوں، میری انڈرسٹینڈنگ تمہارے ہی ساتھ ہے۔ ذوالفقار کا چہرہ پل بھر کے لیے حیران ہوا، پھر مسکرا اٹھا۔ اچھا مجھے تو ایسا نہیں لگتا، ہمارے درمیان نہ دوستوں جیسی باتیں ہوتی ہیں اور نہ ہی دوستوں کی طرح ملاقاتیں۔ آپ ابھی تک مجھ سے ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے کہ میں ابھی تک 10-12 سال کی ہوں۔ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے زلفی، پتہ نہیں میرے منہ سے نکلا تھا یا میں نے جان کر کہا تھا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ پل بھر کو مجھے خود بھی ان کو اس طرح زلفی پکارنا عجیب لگا، لیکن اس پر وہ حیرت زدہ ہو گئے۔ کیا کہا تم نے؟ ہاں تو دوست بنایا ہے تو پہلا اصول دوستی میں بے تکلفی کا ہوتا ہے۔ نو سوری، نو تھینکس، نو فارمیلٹی، جسٹ فرینڈشپ۔ میں نے اعتماد سے کہا تو انہوں نے مسکرا کے اوکے کہہ دیا۔ میں نے کیسٹ پلیئر آن کیا تو کسی گلوکارہ کی مدر آواز گونجی، وہ شاید کوئی غزل تھی جس کے بول تھے۔ میری سانسوں کو جو مہکا رہی ہے یہ پہلے پیار کی خوشبو، تیری سانسوں سے شاید آ رہی ہے، میری سانسوں کو جو مہکا رہی ہے۔ کیا بور گانے لگاتے ہیں آپ؟ میں نے منہ بنا کے کہا۔ بھئی عمر کا تقاضا ہے میرا، 40 زینے پھلانگ چکا ہوں، آدھی عمر تو گزر گئی، اب اسی طرح کے شوق ہیں، غزلیں سننا، لوگوں میں زندگی بانٹنا۔ اس وقت وہ اپنے اندر بھرپور زندگی سمو کے بولے۔ پہلا پیار زلفی، پہلے پیار کی خوشبو کیسی ہوتی ہے؟ پتہ نہیں کیوں میں نے یہ سوال کیا تھا۔ میرے اس سوال پر وہ پل بھر چپ رہے، پھر لمبی آہ بھر کر بولے، کیا تم نے کبھی کسی سے پیار کیا ہے؟ پہلا پیار کہ جس کی مہک تاعمر سانسوں میں جگمگاتی رہتی ہے، جس کی خوشبو تمام جیون کو معطر کر کے رکھتی ہے۔ یوں تو ہر چیز اپنی جگہ پر ہوتی ہے، لیکن پیار ہر احساس کو ایک نیا زاویہ دیتا ہے، ایک نیا رنگ دیتا ہے۔ وہ پیار کی لمبی وضاحت کرنے کے موڈ میں تھے۔ ان کا یہ روپ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ کبھی پیار ہونے کے بعد آسمان کی طرف دیکھنا ونزا، کتنے خواب اتر آتے ہیں ستاروں میں، کتنے رنگ لی آتی ہیں بارشیں۔ ہجر کے درد کس طرح ہے، بانٹتا ہے تنہا چاند، ملن کی تڑپ کس قدر بڑھا دیتی ہے ڈھلتی دھوپ۔ پیار ہونے کے بعد کبھی گلاب کی طرف دیکھنا ونزا، اس کی زندگی زیادہ سے زیادہ کتنے دن ہوتی ہے، ڈالی پہ ہو تو چند دن، ڈالی سے بچھڑے تو کچھ نہیں، لیکن ایک پیار ہی ہے جو اسی گلاب کو کتابوں کے گھر میں برسوں تک زندہ رکھتا ہے، اس کی خوشبو کو یادوں میں سینچتا ہے۔ انہوں نے بھرپور لہجے میں کہا۔ آپ اتنے رومانٹک ہیں، مجھے علم نہ تھا۔ میں نے حیرت سے کہا۔ آج ہی تو دوستی کی ہے، آہستہ آہستہ سب علم ہو جائے گا۔ موبائل فون پر کتنی دیر سے بیل بج رہی تھی، لیکن عالم غنودگی میں فون اٹینڈ کرنے کا میرا موڈ ہی نہ ہوا۔ لیکن جب فون کرنے والے نے بھی ڈیٹ بند کا ثبوت دیتے ہوئے ٹرائی کرنا بند نہ کیا تو مجھے مجبوراً فون اٹھانا پڑا۔ انوش کا موبائل نمبر اسکرین پر جلملا رہا تھا۔ پہلے تو میں نے فون آف کر دینا چاہا، لیکن پھر میں نے بنا کچھ سوچے یس کا بٹن پش کر دیا۔ بولو انوش، کیوں فون کیا؟ میں نے بیزاری ہی ظاہر کی۔ اف اللہ، کچھ آداب محبت بھی ہوتے ہیں، اور اگر محبت نہیں تو آداب تمیز بھی ہوتے ہیں۔ بھائی فون سنتے وقت ہیلو، سلام دعا، ہائے وغیرہ کہنا ممنوع نہیں ہے۔ انوش نے حسب سابق اپنی رائے کا اظہار کیا۔ وقت ضائع کیے بغیر بات کرو، میرے پاس فرصت نہیں، تمہارے پاس صرف 10 سیکنڈ ہیں۔ 1، میں نے گنتی شروع کر دی۔ رکو رکو، کہنا یہ تھا کہ کل زلفی چچا کی سالگرہ ہے، میں انہیں شام کو انہی کے گھر پر ایک سرپرائز پارٹی دینا چاہتا ہوں، تم بھی آ جانا۔ اس نے یہ کہہ کر سانس لی۔ اس کا مطلب یہ کہ تم انہیں نہیں بتاؤ گے کہ تم انہیں پارٹی دے رہے ہو؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ آف کورس میں نہیں بتاؤں گا، اور نہ ہی تم انہیں بتاؤ گی کہ میں نے ان کے لیے کوئی سرپرائز پارٹی ارینج کی ہے، وہ چمک کر بولا۔ اوکے، میں نے بھی مسکرا کے حامی بھر لی، لیکن انوش کا فون بند ہوتے ہی میرے دل میں عجیب سا خیال آیا۔ پچھلے کتنے سالوں سے میں زلفی کو اس کی برتھ ڈے وش کرتی آئی تھی، لیکن اسی طرح، کبھی انوش کے ساتھ تو کبھی ماما پاپا کے ساتھ، انہیں سرپرائز پارٹی دے کر۔ کتنے سالوں سے میں ان سے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن کہہ ہی نہ پائی۔ اس کے پیچھے اور چاہے کتنی بھی وجوہات ہوں، اولین وجہ یہ تھی کہ دوسروں کی موجودگی میں ذوالفقار سب کے ہوتے ہیں، لیکن کم از کم میرے نہیں ہوتے۔ لیکن اس بار میں چاہتی تھی کہ وہ میرے ہوں، صرف میرے، اس لیے میں اس بار ان کے ساتھ اور کسی کی بھی موجودگی نہیں چاہتی تھی، کسی صورت نہیں۔ میں نے بیٹھے بٹھائے ہی ایک پلاننگ کی، اور اگلے ہی لمحے اس پر عمل کرنے کے لیے میں ذوالفقار کے گھر پہنچ گئی۔ میں ذوالفقار کو ان کی پسند کا برتھ ڈے گفٹ دینا چاہتی تھی، اور ان کی پسند جاننے کے لیے میرے لیے شمیل بہت مفید ثابت ہو سکتا تھا۔
شمیل ذوالفقار 6 سالہ شرارتی سا بچہ تھا جو کہ نہ صرف ذوالفقار کو بلکہ سبھی کو، یہاں تک کہ مجھے بھی بہت پسند تھا۔ وہ تھا ہی ایسا گول مٹول سا، اپنی عمر سے 10 سال بڑی بڑی باتیں کرنے والا۔ ہیلو شمیل، کیسے ہو؟ میں گھر پہنچی تو وہ ویڈیو گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ ارے ونزا باجی، آپ؟ پاپا تو گھر پر نہیں ہیں، وہ تو اسپتال میں ہیں۔ وہ فوراً میری طرف متوجہ ہوا۔ لیکن میں تو آپ سے ملنے آئی ہوں شمیل، آپ کے پاپا سے تو میں مل لیتی ہوں کبھی کبھی۔ میں بھی اس کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی جہاں وہ اپنی ویڈیو گیم سے کھیل رہا تھا۔ اچھا، آپ مجھ سے ملنے آئی ہیں؟ اس نے مسکرا کے مجھے دیکھا۔ جی ہاں، میں نے زور سے اسے پکڑا اور اسے گال پر پیار کیا۔ اس سے میں بہت دیر تک باتیں کرتی رہی، کچھ ضروری کچھ غیر ضروری، کسی کارٹون فلم کے کریکٹر کے بارے میں تو کبھی کسی گیم کے متعلق۔ میں انہی فضول باتوں کے ذریعے کچھ ضروری باتوں کی کھوج لگانا چاہتی تھی۔ بہت دیر بیٹھنے اور باتیں کرنے کے بعد میں نے اسے ذوالفقار کے کمرے میں چلنے کو کہا اور اس نے فوراً حامی بھر لی۔ زلفی کا کمرہ تھا، اس میں ان کی مانوس مہک تھی اور اس مہک میں غیر ارادی طور پر میں انہی کو محسوس کر رہی تھی۔ ان کے خال و خد، ان کی باتیں اور ان کی محبت میرے اندر شور مچاتی محسوس ہوئی۔ ذوالفقار اور ان کا وجود اور اس وجود سے منسلک ہر چیز کتنی مقدس تھی میرے لیے، کتنی اہم اور کتنی خوبصورت۔ لیکن المیہ تو یہ تھا کہ اتنے سالوں سے وہ اس محبت کی بھنک بھی حاصل نہ کر پایا تھا، اس محبت کے وجود سے واقف ہی نہ تھا۔ کیسے کہہ پاتی میں اسے کہ جب وہ ہی اسے تسلیم نہ کر پاتا۔ میرا ہر خواب میرے سچ کی گواہی دے گا۔ وسعت دید نے تجھ سے تیری خواہش کی ہے، میری سوچوں میں کبھی دیکھ کر سراپا اپنا۔ میں نے دنیا سے الگ تیری پرستش کی ہے۔ پورے ماحول پر آسمانی رنگ حاوی تھا، آسمانی پردے اور ان کے اوپر گلابی پھول، پھولوں والی بیڈ شیٹ اور سائڈ لیمپ کے اوپر بھی پردوں والا ہی کپڑا چڑھا تھا۔ بیڈ کے اوپر ذوالفقار اور انبساط آنٹی کی شادی والی تصویر جس میں دونوں ہی خوش لگ رہے تھے، کتنے مکمل لگ رہے تھے دونوں وہاں۔ پل بھر کو میں نے خود کو انبساط آنٹی کی جگہ پر رکھ کے دیکھا۔ زلفی کے کمرے میں مجھے اس کے وجود کا احساس ہو رہا تھا۔ اپنے خیالوں میں مگن ہونے کے باوجود میں شمیل کا پتہ ہی نہ لگا پائی۔ وہ تو اپنے پاپا کے کمرے کے نرم بستر پر سو چکا تھا۔ یہ بچوں کی دنیا بھی عجیب خوابوں پر مشتمل ہوتی ہے، جب جہاں جیسے دل کیا سو گئے، جب چاہا جاگ گئے۔ ذوالفقار کی رائٹنگ ٹیبل پر میں بیٹھی کچھ کھوج رہی تھی، شاید کچھ مل سکتا تھا ان کی پسند ناپسند کے متعلق، کچھ سراغ یا پھر کوئی نشان۔ ایک دراز کھولی تو اس میں فائلیں تھیں، چھوٹی بڑی کئی فائلیں۔ دوسری دراز میں بھی کئی الم گلم چیزوں سے بھری تھی، کئی سارے پین، کاغذ، وزٹنگ کارڈ، دعوت نامے وغیرہ وغیرہ۔ تیسری دراز میں میڈیکل کی کچھ کتابیں تھیں۔ میں نے جھنجھلا کے دراز بند کر دی، پھر دوبارہ کھولی۔ دوسری والی دراز میں اندر تک ہاتھ ڈالا تو کوئی چیز میرے ہاتھ سے ٹکرائی، شاید کوئی کتاب نما چیز۔ میں نے اسے گھسیٹ کر باہر نکالا، وہ کوئی ڈائری تھی۔ میں نے اسے کھولا تھا، اس میں سے چند تصاویر کارپیٹ کے اوپر گر گئی۔ میں نے انہیں اٹھا کے غور سے دیکھا تو وہ انبساط آنٹی کی تصاویر تھی، شاید پریگنینسی کے وقت کی۔ میں نے وہ تصویریں اس ڈائری میں اور ڈائری اپنے ہینڈ بیگ میں ڈال دی، نہ جانے کس خیال کے تحت، لیکن میں یہ کر چکی تھی۔ پھر میں وہاں زیادہ رکی نہیں اور کام والی کو بتا کے واپس گھر آئی۔ انبساط میری زندگی میں جتنی خاموشی سے آئی تھی اتنی ہی خاموشی سے وہ واپس لوٹ گئی، دور، بہت دور، تاریکیوں میں، خلا کی وسعتوں میں، جہاں نہ میں پہنچ سکتا ہوں اور نہ میرا تخیل۔ اس نے جتنی سادہ زندگی بسر کی اتنی ہی سادگی سے وہ موت کو بھی اپنا گئی۔ وہ عورت جس کا وجود میری روح کے لیے باعث مسرت تھا، وہ عورت جو میرے لیے محبت کا زندہ اور سالم سراپت تھی، وہی عورت آج میرے سامنے اپنی سانسیں توڑ گئی۔ اتنی خاموشی سے اس کی روح ہمارے چھوٹے سے گھر کے در و دیوار سے پرواز کر گئی کہ خود میں بھی جان نہ پایا۔ اس نے اس گھر کو خود اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا، اس گھر کو جسے وہ اپنی ننھی سی جنت کہا کرتی تھی۔ اس گھر سے اس کی روح پرواز کر گئی۔ میں تو سمجھتا تھا کہ اس کی روح اس گھر کے در و دیوار میں تحلیل ہو چکی ہے، جو تاعمر یہاں سے جا نہیں سکتی، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ گھر اور اس گھر کے حصار بھی اسے روک نہ پائیں گے۔ تنہائی کا احساس اس قدر گہرا ہے کہ زندہ رہنا بھی عجیب لگتا ہے، لیکن انبساط کو میری تنہائی کا مجھ سے زیادہ خیال تھا، اسی لیے تو اپنے جانے سے قبل وہ مجھے شمیل دے گئی، جو اس کا نعم البدل تو نہیں، البتہ میری زندگی کی واحد امید ضرور ہے۔ زلفی کی ڈائری کا یہ ورق اور یہ تحریر میری پلکیں بھگو گئی۔ وہ باہر سے کتنے بھی بہادر بننے کی کوشش کرتے ہوں، لیکن ان کا دل بہت نرم ہے۔ پل بھر کو مجھے انبساط آنٹی پہ رشک آیا کہ ان کی زندگی میں کتنے اچھے انسان کا ساتھ ملا، انہیں جو ان سے اتنی گہرائی سے محبت کرتا ہے، اور پل بھر کو مجھے ان سے جلن بھی ہوئی کہ آخر اتنی محبت زلفی نے کسی اور سے مجھ سے کیوں نہیں کی۔ اسی طرح ملے جلے جذبات کے زیر اثر میں نے ڈائری کے چند اوراق آگے پلٹے۔ پتہ نہیں زندگی نے مجھ سے امتحان لینے کا سلسلہ شروع کیوں کر دیا ہے۔ آج ندیم نے بھی اپنا راستہ مجھ سے بلکہ پوری دنیا سے الگ کر لیا۔ انبساط کے جانے کے بعد
ایک وہی تو سہارا تھا میرا، میرا بازو، میرا رونے والا کندھا، میرے درد کا درما۔ آج وہ درما بھی مجھ سے میرے خدا نے لے لیا۔ شکایت کس سے کروں کہ یہ معاملہ تو خدا کا ہے۔ ان بساط نے میرے لیے شمیل کو چھوڑا اور ندیم نے میرے لیے فائزہ اور ونزا کو۔ سچ کہوں تو میں بہت بکھر گیا ہوں، لیکن اگر میں بکھر گیا تو فائزہ اور ونزا کا کیا ہوگا؟ فائزہ تو پھر بھی سمجھدار ہے، فرحانہ بھابھی کا سہارا بنی ہوئی ہے، لیکن ونزا، میں جب بھی اس کے معصوم نین نقش دیکھتا ہوں اور اس کی آنکھوں میں پنہاں تشنگی پاتا ہوں تو تڑپ اٹھتا ہوں۔ یقیناً اس نے نہ صرف اپنا باپ بلکہ ایک دوست بھی کھویا ہے، لیکن میں ونزا کے ساتھ رہوں گا، میں اس کی اس تشنگی کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، میں اس کا دوست بنوں گا، اس کی زندگی میں حائل ہر رکاوٹ کو دور کر کے اسے نئی منزلیں دکھاؤں گا۔ اپنے بارے میں زلفی کے اتنے اچھے خیالات پڑھ کر میں پل بھر کو جھوم اٹھی۔ آگے ایک اور ورک میرا منتظر تھا۔ انوش ونزا کو پسند کرتا ہے، اسے اپنانا چاہتا ہے، اس کے بارے میں بہت نازک جذبات رکھتا ہے۔ مجھے اس کی یہ بات بے حد پسند آئی اور فائزہ کی بارات والے دن میں نے فرحانہ بھابھی سے بات بھی کی۔ انہوں نے بخوشی اپنی رضامندی ظاہر کر دی، لیکن پرسوں جب انہوں نے ونزا کو بتایا تو وہ پریشان ہو گئی ہے اور بقول اس کے وہ انوش سے پیار نہیں کرتی۔ پگلی بچی ہے نا اس لیے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آہستہ آہستہ وہ سمجھ جائے گی سب کچھ۔ ذوالفقار کی لکھی یہ تحریر حالانکہ مجھے کچھ زیادہ اچھی نہ لگی تھی، لیکن اطمینان مجھے ایک چیز کا تھا کہ ہاں میں کچھ ہوں ان کی نظر میں، ان کے دل میں میری اہمیت بھی ہے، اور چونکہ انہیں میری فکر ہے اس لیے مجھ سے منسلک ہر چیز کی انہیں فکر ہے۔ اسی طرح کی سوچوں کے زیر اثر میں نے کل کی پلاننگ کی اور کل کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کی اور آرام سے کمرے میں جا کے سو گئی۔ میں ان کے کلینک کے دروازے کے عین سامنے تھی۔ آج مجھے اٹھنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ اٹھنے کے بعد مجھے درزی کے پاس جانا پڑا، وہ سوٹ لیا جو کہ میں نے اسپیشلی آج کے دن کے لیے بنوایا تھا، فیروزی کلر کا جارجٹ کا سوٹ اور چائنا سلک کا گلابی اور فیروزی شیڈ کا دوپٹہ۔ تیار ہونے کے بعد میں نے ماما سے اجازت لی اور سیدھا شفا نرسنگ ہوم پہنچ گئی، جس کا سنگ بنیاد میرے پاپا نے ہی رکھا تھا۔ ذوالفقار کے ڈیوٹی آورز 10 سے 1 بجے صبح اور شام 6 سے 9 تک تھے۔ میں 12 بجے ان کے کلینک پہنچ چکی تھی۔ آج شاید میری قسمت اچھی تھی کہ مریضوں کی تعداد کافی کم تھی۔ 15 منٹ باہر انتظار کیا اور پھر ان کا دروازہ نوک کر کے اندر آ گئی۔ انہوں نے دیکھا، ایک بھرپور نظر ڈال کر، کچھ حیرانی سے، کچھ خوشگوار سے احساسات سے، اور ان کی آنکھیں مجھے ایک عجیب سے احساس میں گرفتار کر گئیں۔ احساس ایک ماورائی کا۔ پل بھر کو مجھے یوں لگا کہ جیسے میں دنیا کی سب سے اہم شخصیت ہوں۔ پتہ نہیں ان کی آنکھوں میں ایسا سحر کیوں تھا۔ ارے ونزا تم! حیرت ہوئی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر میرے پاس آئی۔ کلینک کے اندر کا ماحول بھی خوابناک تھا۔ ویل کارپیٹ کمرہ، اے سی کی خنک ہوا۔ آؤ آؤ بیٹھو۔ انہوں نے مجھے صوفے پر بٹھایا۔ آج تو بالکل شہزادی لگ رہی ہو۔ تمہیں پتہ ہے آج تم نے میری پسند کا رنگ پہنا ہے۔ انہوں نے میرے دونوں گالوں پر پیار سے ہاتھ رکھے۔ ایک عجیب سے احساس نے مجھے گھیر لیا۔ اچھا عجیب اتفاق ہے، ویسے مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ آپ کا بھی پسندیدہ کلر ہے۔ میں نے صفائی سے ایک جھوٹ کر لیا۔ یہ بتاؤ اس طرح اچانک کیسے آنا ہوا؟ وہ مجھ سے باتیں کرتے کرتے ٹیبل تک گئے اور فون اٹھایا۔ ہاں سلمان، یہ بتاؤ کتنے مریض باقی ہیں؟ 3۔ اچھا کوئی ایمرجنسی تو نہیں؟ تو پھر ایسا کرو، ڈاکٹر شازیہ سے کہو کہ انہیں اٹینڈ کر لیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون رکھا اور دوبارہ میری طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو آج کا سارا دن میرے ساتھ گزارنا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا نہیں، انفارم کیا تھا۔ اچھا، وہ کس خوشی میں؟ وہ مسکرائے۔ میں صوفے سے اٹھی اور ان کی کرسی کے نزدیک گئی، ان سے بہت قریب آ کے میں مخاطب ہوئی۔ وہ اس خوشی میں، آج کا دن آپ کا جنم دن ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ میں نے انہیں کیسے انداز میں کہا، وہ بھی مسکرا دیے۔ او ہو بھئی، تمہیں تو یاد ہے؟ ان کی خوشبو مجھے اپنی سانسوں کو معطر کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مجھے یاد نہیں ہوگا تو کسے یاد ہوگا؟ مجھ سے زیادہ نزدیک اور کون ہے آپ کے؟ میں نے والہانہ پن سے اپنی آنکھیں ان پر ٹکائیں، لیکن انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ انوش نے بھی اس بار وش نہیں کیا۔ پھر اس دمچلے کا ذکر آ پہنچا۔ آج آپ کو اپنے سارے پروگرام کینسل کرنا پڑیں گے۔ نو کلینک، نو پیشنٹ، نو میٹنگ۔ میں نے پورا پروگرام بنا لیا ہے۔ ابھی ہم لنچ کرنے کسی ریسٹورنٹ میں جائیں گے۔ لنچ کے بعد ہم آپ کے گھر چلیں گے اور آپ کی پرانی تصویریں کھول کر دیکھیں گے۔ اس کے بعد شام کو ہم ساحل سمندر پر جائیں گے اور ولیج سے ڈنر کرنے کے بعد ہم گھر واپس آئیں گے۔ میں نے یہ پروگرام سوچ سمجھ کر بنایا تھا، کیونکہ ذوالفقار کی ڈائری میں ایک ایسی سالگرہ کی شام کا ذکر تھا جسے انہوں نے انبساط آنٹی کے ساتھ ٹھیک اسی طرح بنایا تھا۔ میرا بنایا ہوا یہ پروگرام سن کر وہ کچھ لمحے خاموش رہے۔ حیرانی اور اضطراب کے ملے جلے تاثرات تھے ان کے چہرے پر، جیسے کہ برسوں بعد کسی کھوئی ہوئی چیز کے مل جانے پر ہوتے ہیں، کچھ خوشی کے، کچھ حیرانی کے۔ کیا ہوا، میرا پروگرام پسند نہیں آیا کیا؟ ارے نہیں، بس ویسے ہی۔ چلو آج تمہارے پروگرام پر ہی عمل کریں گے۔ ویسے ونزا، آج سالوں بعد مجھے لگا ہے کہ مجھے جاننے والا کوئی ہے، انہوں نے پیار سے کہا۔ میرے دل میں پھول کھل اٹھے۔
اور ہم دونوں پھر کلینک سے نکل کر لنچ کرنے ریسٹورنٹ گئے۔ ریسٹورنٹ میں آج میں نے جان کر باقی چیزوں کے ساتھ بون لیس ہانڈی بھی منگوائی تھی، کیونکہ یہ ڈش ذوالفقار کی فیوریٹ تھی۔ انبساط آنٹی سے بنوا کے وہ کھایا کرتے تھے، اور جب میں نے ان کے لیے منگوائی تو وہ بہت حیران ہوئے۔ آج میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں انہیں سب کچھ بتا دوں گی کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ پہلی محبت، پہلے پیار کی خوشبو انہی کے لیے محسوس کرتی ہوں۔ لیکن ان سے باتیں کرتے کرتے میں ہمت ہی نہ کر پاتی۔ کیوں آخر کیوں میں اپنے اندر کی ڈرپوک لڑکی کو مار نہ سکی؟ کیوں میں کہہ نہ پاتی یہ کوئی اتنا مشکل تو نہیں؟ انوش کتنی آسانی سے مجھے آئی لو یو کہتا رہتا ہے، پھر میں پچھلے 10 سال سے ایک مرتبہ بھی نہیں کہہ پائی۔ آخر کیوں؟ بے شک پہلے میں بچی تھی، لیکن اب بچی نہیں ہوں، اب تو بالغ ہوں۔ ریسٹورنٹ سے نکلنے کے بعد ہم زلفی کے گھر آئے۔ خلاف توقع شمیل گھر پر نہیں تھا۔ کام والی نے بتایا کہ وہ انوش کے ساتھ گیا ہے۔ شکر ہے، ورنہ اس کی موجودگی میں ذوالفقار کم از کم مجھ پر توجہ ہی نہیں دے سکتے تھے۔ ہم زلفی کے ہی کمرے میں بیٹھے نیچے کارپٹ پر۔ انہوں نے پرانے فوٹو البمز کے ڈھیر لگا دیے اور خود میرے سامنے بیٹھ گئے۔ کام والی چائے لے آئی تو وہ میرے سامنے بیٹھے چائے کی چھوٹی چھوٹی چسکیاں لینے لگے۔ کتنی تصویریں تھیں ان کے کلیکشن میں، کالج کی، یونیورسٹی کی، میرے پاپا کے ہمراہ، گریجویٹ بن جانے پر، ان کی شادی کی، ہنی مون کی، شمیل کی پیدائش وغیرہ وغیرہ۔ ہر تصویر میں ایک الگ ذوالفقار، ہر تصویر میں کچھ الگ زاویے ان کی شخصیت کے۔ میں نے چند ساعتوں بعد محسوس کیا کہ وہ بجائے میرے ساتھ تصاویر دیکھنے کے کسی گہری سوچ میں گم ہیں۔ آپ تصویریں کیوں نہیں دیکھ رہے؟ میں نے کہا۔ وہ جیسے چونک گئے۔ یقیناً میں انہیں ماضی کی دوریوں سے واپس حال میں کھینچ لائی تھی۔ ان کے چہرے پر حسرت و یاس کے تاثرات اس بات کے گواہ تھے کہ وہ اس وقت میرے ساتھ مکمل طور پر نہیں بیٹھے، بلکہ کہیں اور تھے، کسی اور کے ساتھ۔ کیا کہا تم نے؟ وہ متوجہ ہوئے۔ میں نے یہ کہا کہ آپ کس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں، تصویریں کیوں نہیں دیکھ رہے؟ میں نے ہلکا پھلکا ہونے کی کوشش کی۔ گڑھے مردے اکھاڑنے سے تکلیف ہی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں ونزا، میں اپنے ماضی میں ذرا بھی جھانکتا ہوں تو بہت اداس ہو جاتا ہوں۔ یوں تو ہر کسی کے ماضی میں کڑواہٹ ہوتی ہے، لیکن میرا ماضی بہت حد تک خوشگوار ہونے کے باوجود بھی مجھے اداس کر دیتا ہے۔ ونزا، میں پھر سے اکیلا ہو جاتا ہوں یہ ساری تصاویر دیکھ کے۔ یقیناً ذوالفقار کے چہرے پر تشنگی کے وہ سائے تھے جو میں پہلے کبھی بھی نہ دیکھ پائی تھی۔ چلیں چھوڑیں، ہم مزید تصویریں نہیں دیکھتے۔ میں نے البمز پرے ہٹائے۔ ارے نہیں نہیں، دیکھو تم، یہ تو پہلے سے طے تھا۔ میں تو بس یوں ہی ڈسٹرب ہو گیا تھا، بوڑھا ہو رہا ہوں نا اس لیے۔ انہوں نے مسکرانے کی کوشش کی۔ ایک بات پوچھوں، بتائیں گے؟ میرے کہنے پر انہوں نے مثبت جواب دیا۔ انبساط آنٹی ابھی تک یاد آتی ہیں آپ کو؟ یہ پوچھنا تھا کہ زلفی کے چہرے پر ڈھلتی شام کے سائے اترنے لگے۔ تنہائیوں کی ان گنت شامیں ان کی آنکھوں میں زندہ ہو گئیں۔ وہ اپنی عمر سے کئی سال بڑے لگنے لگے تھے۔ ونزا، یاد تو ان کی آتی ہے نا جن کو پل بھر کے لیے بھی فراموش کیا جا سکے، جو لوگ دل کی گہرائیوں تک اتر چکے ہوں، انہیں چاہ کر بھی کوئی کس طرح بھلا پائے؟ کیا کبھی سمندر کی کوئی موج سمندر کے اندر بسی ہوئی دولت کو کنارے پر پھینک سکی ہے؟ لاکھوں کروڑوں سیپیوں کے موتی کیا کبھی کسی لہر نے سمندر سے باہر گرائے ہیں؟ ٹھیک اسی طرح ونزا، کوئی انسان چاہ کر بھی کسی کے یاد کے موتی دل کے سمندر سے نکال نہیں پاتا۔ اگر نکال سکے تو انسان کہاں سے کہلائے؟ انسان تو بہت انوکھی تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کا دل وفا، محبت، نرمی، احساسات، پاکیزگی اور جانے کن کن جذبوں سے ملا کر بنایا گیا ہے۔ وہ بہت تفصیل سے، بہت وضاحت سے بولے، اپنے دل کا درد قطرہ قطرہ منتقل کرتے رہے میرے دل میں، میرے محبت بھرے دل میں۔ آپ اپنی یہ تنہائی ختم بھی تو کر سکتے ہیں۔ انبساط آنٹی کے بعد آپ کو کبھی دوسری ساتھی کا خیال نہیں آیا؟ میں آہستہ آہستہ اپنے جذبوں کے زیر اثر آ رہی تھی۔ ونزا، زندگی میں اہمیت صرف پہلی چیز کی ہوتی ہے، پہلا پیار، پہلی شادی، پہلا بچہ، پہلا لمس۔ بعد کی باقی چیزیں صرف ڈھارس ہوتی ہیں اپنے دلوں کو جھوٹا اطمینان دلانے کے لیے۔ وہ عجب بے دلی سے بولے۔ لیکن پھر بھی کوئی تو نعم البدل۔ میں بھی گو بضد تھی۔ نہیں ونزا نہیں، انبساط محبت کی تکمیل تھی۔ وہ ایک بھرپور عورت تھی جو کہ جتنی اچھی دوست تھی اتنی ہی اچھی عورت تھی۔ اس کا وجود ہر لمحے ایک نیا رنگ ہوتا تھا، یکسانیت سے بہت دور۔ میں جب کبھی بیمار ہوتا تو وہ ایک ماں کی طرح میرے لیے فکر مند ہوتی تھی۔ کسی ٹینشن کے وقت وہ ایک دوست کی طرح مجھے فریش کرتی، کبھی مجھے چھوٹے چھوٹے لطیفے سنا کر ہنساتی تو کبھی اپنی اداسی بے کم و کاست مجھ سے شیئر کرتی۔ وہ مکمل عورت تھی، اور پھر جب شمیل کی آمد کی نوید ملی تو میری تکمیل گویا معراج پر پہنچ گئی۔ ایک مکمل گھر، ایک اچھی بیوی، قدرت کی دی ہوئی بے پناہ عزت، اور اب اولاد کی نوید۔ اس وقت ذوالفقار احمد بہت مغرور ہو گیا تھا ونزا، جب میں اپنے دونوں بازوؤں میں انبساط کو تھام کے کہتا کہ میں اس دنیا پر حکومت کرتا ہوں، تو میرے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے کہتی کہ ذوالفقار، اللہ سے ہمارے ساتھ کی دعا مانگو، اور میں غرور سے کہتا کہ اتنی مشکل سے تمہیں پایا ہے، اب تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور شاید میرا یہی غرور قدرت کو برا لگا،
اور صرف ایک ہی پونگ سے میرا پورا کا پورا گروندہ زمین بوس ہو گیا اور میں تاعمر اکیلا رہ گیا۔ یہ کہتے ہوئے اس ٹھوس انسان کی آنکھیں بھی نم ہو گئی اور میں خاموشی سے انہیں سنتی رہی۔ وہ پہلی مرتبہ اس کی باتیں میرے سامنے کر رہے تھے، لیکن میں پتہ نہیں کیا محسوس کر رہی تھی، کچھ عجیب احساس، کبھی جیت کے تو کبھی ہار کے۔ انبساط کی جگہ کوئی عورت نہیں لے سکتی ونزا، وہ ٹھہر ٹھہر کے بولے۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ میں ان کی جگہ لے کے دکھاؤں گی۔ ساحل سمندر پر کچھ دیر ہو آنے اور ڈنر کرنے کے بعد میں گھر پر ہی اتر گئی۔ واپس زلفی کے گھر جانے اور انوش کی سرپرائز پارٹی انجوائے کرنے کا میرا موڈ نہیں تھا، اس لیے میں گھر آ گئی اور وہ گفٹ جو میں نے زلفی کے لیے خریدا تھا وہ بھی اپنے ہینڈ بیگ میں ہی بھول گئی۔ نیو بلیو کلر کی ٹائی جس کے اوپر سلور اسٹرائپس بنے تھے، یہ ان کے لیے میرا پہلا تحفہ تھا، میرے نشمین کا پہلا تنکا، میرے محبت کے گروندے کی پہلی سل۔ ابھی تو مجھے پورا گروندہ بنانا تھا اور ابھی بہت تنکے جمع کرنے تھے مجھے۔ کیسی رہی تمہاری کل کی شام بلکہ پورا دن؟ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی ماما نے سوال کیا۔ شروعات تو اچھی ہوئی تھی، اینڈ بوریت والا ہوا۔ میں گرما گرم پراٹھا کھاتے ہوئے بولی۔ ونزا، تم کسی ناول یا فلم کی بات کر رہی ہو کیا؟ شروعات اچھی ہوئی اینڈ غلط، ماما مسکرا دی۔ تبھی وہ دمچلے صاحب تشریف لے آئے۔ ارے انوش بیٹا، کیسے ہو؟ کہاں ہو اتنے دنوں سے؟ ماما اسے دیکھ کر ہی خوش ہو گئی۔ السلام علیکم آنٹی، میں تو ادھر ہی ہوں، لوگ پتہ نہیں کیوں عید کا چاند ہو گئے ہیں، دعوتوں پر بھی نہیں آتے۔ وہ یقیناً میری جانب ہی اشارہ کر کے بولا۔ دعوت؟ کیسی دعوت بیٹا؟ یقیناً یہ ماما کے لیے نئی خبر ہی تھی۔ بس آنٹی جانے دیں، پچھلی رات کا درد دوبارہ نہ جگائیں، وہ میری طرف گھور کے بولا۔ کیسا درد بیٹا؟ ماما پریشان ہو گئی۔ کل میں نے زلفی چچا کی سرپرائز برتھ ڈے پارٹی رکھی تھی، ان محترمہ مستقبل کی ڈاکٹر صاحبہ کو بھی دعوت دی تھی، لیکن یہ موصوفہ خود تو نہیں آئی، زلفی چچا کو بھی ڈنر کے لیے لے اڑی۔ ادھر میں اور شمیل اور فائزہ باجی 4 گھنٹے انتظار کرتے رہے، نہ زلفی چچا کلینک پر تھے، نہ اسپتال میں، اور نہ ان کا موبائل فون آن تھا۔ رات کو ونزا صاحبہ کو گھر چھوڑنے کے بعد وہ اسپتال گئے تو کوئی ایمرجنسی سرجری نکل آئی، کسی 7 سالہ بچی کے اپینڈکس کا آپریشن کرنا پڑا اور وہ رات 2 بجے گھر آئے ہیں۔ ہمارے سارے سرپرائز کا بیڑا غرق ہو گیا اور ان محترمہ نے ان کو بتایا بھی نہیں۔ انوش نے انتہائی مظلومانہ طریقے سے روداد سنا دی۔ میں وہاں سے اٹھی اور صوفے کے ساتھ رکھے فون پر ایک نمبر پش کیا۔ پوچھیں آنٹی، اس سے کیوں کیا اس نے ایسا؟ وہ روحانسا ہونے لگا۔ میں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ بولو ونزا، کیوں کیا تم نے ایسا؟ ماما نے بھی مصنوعی خفگی ظاہر کی۔ میں نے فون رکھا اور اٹھی۔ ماما، اس سے پوچھیں کہ اس نے مجھے چپ رہنے کا کہا کہ نہیں، پوچھیں وعدہ لیا تھا اس نے مجھ سے کہ نہیں؟ اگر اتنا ہی خیال تھا اپنی سرپرائز پارٹی کے فیل نہ ہونے کا تو پہلے ہی بتا دیتا نا سب کو۔ میں تو ویسے ہی اتفاق سے انہیں وش کرنے چلی گئی، میں نے شان بے نیازی سے کہا۔ اس پر وہ خود بھی چپ ہو گیا۔ بڑا آیا مجھے چپ کرانے والا۔ میں نے اپنا گاؤن، فائل اور ہینڈ بیگ اٹھائے اور جانے لگی۔ ماما، آج اشرف بہت لیٹ ہو گیا ہے، میری کلاس کا وقت ہونے کو ہے، میں چلتی ہوں، آج میرا پریکٹیکل ہے، دیر ہو سکتی ہے۔ لیکن بیٹا کیسے جاؤ گی اتنی دھوپ میں؟ ایسا کرو انوش کے ساتھ چلی جاؤ۔ ماما نے انوش کی طرف دیکھا۔ پلیز ماما، میں رکشے والے یا ٹیکسی والے کے ساتھ جانا پسند کروں گی، میں نے انوش کو گھور کے کہا۔ ونزا جاؤ انوش بیٹا، اسے کالج چھوڑاؤ، کتنی دور ہے میڈیکل کالج یہاں سے؟ ماما کے کہنے پر موصوف فوراً اٹھے اور مجھے بھی مجبوراً اس کے پیچھے چل کے جانا پڑا۔ یہ بتاؤ تم میرے ساتھ ایسے کیوں سلوک کرتی ہو، جیسے کہ مجھ سے انجان ہو، مجھ کو بالکل نہیں پہچانتی؟ وہ بڑے مزے سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے بولا۔ میں نے ڈٹائی دکھائی۔ میں ایسا اس لیے کرتی ہوں کہ میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتی ہوں اور صحیح طرح سے پہچانتی ہوں، میں نے کہا۔ کبھی کبھی ایسا کیوں لگتا ہے کہ ونزا کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں؟ اس کی نظریں ونڈ اسکرین پر تھی مگر سماتے میری جانب۔ کیونکہ ایسا ہی ہے، مجھے تم سے محبت نہیں، یہ سچائی میں اسے کئی دفعہ بتا چکی تھی، مگر وہ پتہ نہیں کیوں اڑا ہوا تھا ایک ہی نقطے پر، نہ جانے کیوں۔ تو سیکھو نا محبت کرنا، اتنا برا نہیں ہوں میں۔ وہ بظاہر سنجیدہ تھا۔ محبت کوئی ٹانسلز یا اپینڈکس کا آپریشن ہے کہ جسے سیکھا جائے؟ نیچرل چیزیں نیچرل ہی رہتی ہیں مسٹر، جو آپ ہی آپ ہو جائیں۔ بادلوں کو اللہ تعالیٰ کسی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نہیں بھیجتا کہ برسنا سکھاؤ، ان کا وجود بنایا ہی بارش کے لیے ہے۔ اس طرح محبت بھی کسی حکم کی تابع نہیں ہوتی، محبت کرنا سیکھ لو۔ میں نے منہ چڑھا کر اس کی نقل اتاری۔ وہ زور سے ہنس پڑا۔ پتہ نہیں کس طرح گزارا کرو گی میرے ساتھ ونزا؟ ندیم علی، میں اس قدر شوق اور رومانٹک اور تم اس قدر سیریل اور بور، یا اللہ یہ تم نے کس طرح محبت کروا دی ہے آسمان کو زمین سے۔ وہ گاڑی کو شفاف سڑک پر تیزی سے اڑانے لگا، باقی کا راستہ میں چپ ہی رہی۔ اس کی فضول باتوں کا نہ میرے پاس کوئی جواب تھا اور نہ ہی وقت۔ کالج آیا تو میں خاموشی سے اتر گئی، لیکن آخر میں گاڑی کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ میرے فرسٹ ایئر کے پیپر ہونے لگے تو میں کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گئی۔ دن رات پڑھنا، کبھی کسی کلاس فیلو کے ساتھ جوائنٹ اسٹڈی کرنا، تو کبھی رات رات بھر جاگ کر تھیوری کی تیاری کرنا۔
ایسے میں نہ کھانے کا ہوش رہتا اور نہ سونے کا۔ کہاں میں رات کو نیٹ پر بیٹھ کے FM 100 کے گانے سننے والی، اور کہاں یہ سخت ترین روٹین۔ خدا خدا کر کے کسی طرح سے پیپر ختم ہوئے۔ آج میں آخری پیپر کر کے گھر جا رہی تھی۔ بارش بھی شروع ہو چکی تھی اور میں نے گھر سے کوئی چھتری بھی نہیں لی تھی۔ صبح ہلکے ہلکے بادل ہی چھائے تھے۔ اس طرح کی بارش کا تو نشان بھی نہ تھا، لیکن اب اس طرح کالج کی بلڈنگ سے گیٹ تک آتے ہوئے میرے کپڑے کافی بھیگ چکے تھے اور میرے جسم سے چپکے جا رہے تھے۔ باہر آئی تو میرا غصہ مزید تیز ہو گیا کہ آج مجھے لینے باہر کوئی بھی نہ آیا تھا۔ گاڑیوں کی قطاروں میں ہماری گاڑی کہیں نہ تھی۔ میں روڈ کے کونے پر لگے کینوپی کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ یہ کینوپی میڈیکل کالج کے ان اسٹوڈنٹس کے لیے بنائی گئی تھی جو سخت دھوپ اور بارش میں پوائنٹ کا انتظار کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ساری گاڑیاں جانے لگی۔ ہر اسٹوڈنٹس اپنی مطلوبہ گاڑی پر بیٹھتا اور چلا جاتا۔ اس طرح انتظار کرنے سے مجھے کوفت ہو رہی تھی، اور اس قدر تیز بارش میں مجھے کوئی رکشہ بھی نظر نہیں آیا۔ سڑک پر تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی گاڑیاں بھی اب قدرے کم ہو گئی تھیں۔ میری جھنجھلاہٹ مزید گہری ہونے لگی اور بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ آگے بڑھ کر کوئی بس یا رکشہ لوں کہ ایک گاڑی چرچراہٹ کے ساتھ آن رکی۔ گاڑی میں زلفی تھے۔ میں دوڑ کر ان کی گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کتنی دیر ہم دونوں خاموش رہے تھے، پھر انہوں نے ہی بات کی شروعات کی۔ اشرف کی والدہ فوت ہو گئیں کل رات کو، اسی لیے میں نے آج چھٹی کی۔ انوش بھی کالج گیا ہوا تھا۔ پھر فرحانہ بھابی نے مجھے فون کیا۔ میں کلینک سے جیسے ہی فارغ ہوا تو نکل پڑا، لیکن راستے میں پانی اتنا تھا کہ میری گاڑی پھنس گئی۔ وہ وضاحت دیتے ہوئے بولے۔ میں بدستور چپ تھی۔ انہوں نے گاڑی بجائے میرے گھر لے جانے کے اپنے گھر کے گیٹ کے باہر کھڑی کی۔ میں بھی بنا کوئی سوال کیے اتر گئی۔ وہ خاموشی سے مجھے اپنے کمرے میں لے آئے، کچھ دیر کے لیے باہر گئے۔ جب اندر آئے تو ان کے ہاتھوں میں ایک بلو کلر کا کاٹن کا سوٹ تھا۔ یہ لو ونزا، اپنے گیلے کپڑے چینج کر لو۔ یہ تمہاری انبساط آنٹی کے کپڑے تھے۔ تمہارے لیے زیادہ دیر بھیگنا اچھا نہیں، بیمار پڑ سکتی ہو۔ میں نے خاموشی سے وہ کپڑے لیے۔ جب میں وہ کپڑے چینج کر کے اپنے بال خشک کرتی واپس آئی تو ذوالفقار چائے بنا کے لا چکے تھے اور میری جانب انتہائی محبت سے مسکرا کے دیکھ رہے تھے۔ اگر آج آپ نہ آتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ میں نے ان کے احسان کے بدلے میں کچھ بولنے کی صحیح کی۔ بھول جاؤ سب کچھ۔ ہاں مگر آئندہ اس طرح نہ ہو، یہ خیال رکھنا۔ بارش سے بچنا تمہارے اپنے ہاتھ میں بھی ہے، انہوں نے انتہائی ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ پتہ ہے آج تم انبساط کی طرح لگ رہی ہو، بہت فریش، بہت خوبصورت۔ انہوں نے میرے گیلے بالوں کی بھیگی لٹ کو اپنی انگلی سے میرے چہرے پر سے ہٹایا اور میں ان کے اس جملے پر اندر تک سرشار ہو گئی۔ آج ہم سب پکنک پر گئے ہوئے تھے۔ گیسٹ ہاؤس کی کھڑکی سے میں آسمان کو دیکھے جا رہی تھی اور اپنے خدا سے دعا کیے جا رہی تھی کہ مجھے وہ موقع جلد ہی نصیب ہو کہ جب میں اپنا زلفی کے سامنے بنا کسی ڈر، بنا کسی جھجک کے کھول دوں، اپنا حال دل اس کے حوالے کر دوں۔ لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان بھی نہ تھا۔ گو کہ عمروں کا تضاد میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی ایک ایسے شخص کو اپنا محبوب کہنا جس کے لیے آپ ہمیشہ بچے کی مانند ہی رہی ہوں، شاید اتنا آسان نہ تھا۔ میں کھڑکی سے اندر کمرے میں آئی تو سبھی لوگ آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ فرش پر چادر بچھی تھی اور چادر پر کھانے کی چند ڈشز رکھی تھیں۔ سب مجھے ہی دیکھ کے ہنسے جا رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی، کیا ہوا ہے، سب لوگ اس طرح ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں بھی مسکرا دی۔ وہی ہم دیکھ رہے تھے کہ مستقبل کی ڈاکٹر صاحبہ کس طرح کھڑکی میں کھڑی ستاروں سے باتیں کر رہی ہیں۔ یہ فائزہ باجی تھی۔ وہی یہ کام شاعروں کے ہوتے ہیں، مسیحاؤں کے نہیں، عمر بھائی نے بھی کمنٹ دیا۔ میں نے انہیں گھورا۔ وہی لوگوں کی یہ حالت تو محبوب کی جدائی میں ہوتی ہے، لیکن آپ کا محبوب تو آپ کے ساتھ ہے، آپ کو کیوں یہ روگ لگ گیا؟ انوش نے اپنے خیالات ظاہر کرنا ضروری سمجھا۔ تم جیسا محبوب ہو تو غربت میں بھی ہجر محسوس ہوگا، بیچاری ونزا۔ یہ عمر بھائی ہی تھے۔ عمر بھائی، آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے مسیحا کسے کہا؟ میں نے پھر دہرایا۔ آپ کو، وہ بھی ڈھیٹ تھے۔ لیکن آپ تو نیم حکیم ہو، خطرہ جان ہو۔ پورے حکیم تو یہ ہیں، مشہور حکیم، سرجری والے حکیم ذوالفقار احمد، جو دل، جگر، گردہ اچھی طرح سے کاٹتے ہیں۔ عمر بھائی نے جس انداز سے کہا تھا، مجھ سمیت سبھی کھلکھلا کے ہنس دیے اور ذوالفقار نے کشن اٹھا کر سیدھا عمر بھائی کو مارا۔ شام کو میں اور ذوالفقار گھومنے اکیلے ہی چل پڑے تھے۔ باقی سب اپنی تھکن اتارنے ریسٹ ہاؤس میں ہی مقیم تھے۔ ایک میں تھی، ایک میری محبت۔ تم انوش سے ناراض ہو ونزا؟ زلفی نے بات شروع کی۔ اس سے پہلے بھی وہ بات کر رہے تھے، لیکن میرا جواب ان کو کم ہی ملتا۔ میں نے اس سوال کا بھی کوئی جواب نہ دیا۔ دیکھو ونزا، میں انوش کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ وہ بہت نرمی سے بولے۔ لیکن میں اچھی لڑکی نہیں ہوں زلفی، میں اسے خوش نہیں رکھ پاؤں گی۔ وہ یقیناً اچھا لڑکا ہے اور اس کی شادی کسی اچھی لڑکی سے ہونا چاہیے، میں نے جواب دیا۔ ونزا پاگل ہو تم، 3 سال پہلے بات طے ہوئی ہے تم لوگوں کی، اور وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ پھر اسی نرمی سے بولے۔ جب بات طے ہوئی تھی اس وقت میری مرضی نہیں پوچھی گئی تھی۔ میری رائے جو انوش کے بارے میں تب تھی وہی آج بھی ہے۔ لیکن ونزا، وہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں اپنانا چاہتا ہے۔
انہوں نے میرے یک ٹھنڈے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ مجھ سے یک طرفہ محبت کرتا ہے لیکن میں تو اس سے محبت نہیں کرتی، میں نے صاف گوئی سے کہا۔ زندگی صرف محبت سے نہیں جی جاتی، محبت جواب میں بھی محبت مانگتی ہے۔ بے بنیاد بے تکے رشتے جن کی کوئی سمت نہ ہو پائیدار نہیں ہوتے۔ میں خود کو مجبور نہیں کر سکتی انوج سے محبت کرنے کے لیے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے تھے مجھ سے۔ کیا تمہیں کسی اور سے محبت ہے ونزا؟ کوئی کلاس فیلو، کوئی دوست؟ ان کا سوال، اس کا جواب یقیناً وہی تھا جو آج مجھے کہنا تھا۔ یہی تو وقت تھا، یہی وہ گھڑی، وہی لمحہ تھا۔ ہاں، اسی وقت مجھے اپنے تمام خواب، ہر ارمان اس شخص کے سپرد کرنے تھے۔ یہی لمحہ اظہار کا تھا، اقرار کا تھا۔ بتاؤ مجھے ونزا، کیا کوئی ہے تمہاری زندگی میں؟ وہ میرے جواب کے منتظر تھے۔ جی، میری زندگی میں کوئی ہے۔ مجھے کسی سے محبت ہے، بہت پہلے سے۔ میرا لہجہ آپ بہت جذباتی سا بن گیا۔ میں نے اپنی آنکھیں زلفی کے چہرے پر گاڑ دی۔ میرا یہ جواب سن کر زلفی بھی منجمد ہوئے۔ یوں لگتا تھا کہ ارد گرد بکھرے ہوئے تمام ماحول نے ان کے وجود کو جکڑ لیا ہو۔ کون ہے وہ؟ بہت دیر بعد ان کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ آپ ہیں۔ میرے ہونٹ کس طرح ہلے، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ کیا؟ انہوں نے بھی میری آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں ذوالفقار، مجھے محبت ہے آپ سے، بہت محبت کرتی ہوں میں آپ سے، صرف آپ سے۔ آپ کے علاوہ کسی اور شخص کا تصور کرنا بھی میرے لیے ممکن نہیں۔ آئی لو یو زلفی، میں نے اپنے اندر کی تمام ہمت کو اکٹھا کر کے کہا، اور وہ بنا پلک جھپکائے میری آنکھوں میں دیکھے جا رہے تھے۔ میری آنکھیں شدت احساس سے نم ہونے لگیں۔ آپ نے کہا تھا نا کہ پہلے پیار کی خوشبو انسان کے روم روم کو معطر کر دیتی ہے۔ میں نے پہلا اور آخری پیار آپ ہی سے کیا ہے۔ انوش کی محبت سے پہلے، ان بساط آنٹی کی محبت سے قبل۔ میں نے انہیں اعتبار دلانے کی کوشش کی۔ یا اندھیرا زیادہ پھیل رہا تھا، یا میری آنکھیں دھندلا رہی تھی۔ ان کا شفاف چہرہ تاریک ہوتا محسوس ہوا۔ ونزا، تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ بہت ڈوبی ڈوبی آواز تھی ان کی، ہزاروں فٹ نیچے کسی کنویں کی گہرائی سے آتی ہوئی پکار کی طرح۔ جو میں آج کہہ رہی ہوں اسے میں سالوں سے جانتی ہوں زلفی۔ بے شک آپ مجھ سے محبت نہ کریں، بے شک آپ مجھے نہ اپنائیں، لیکن مجھے اور میری محبت کو تسلیم ضرور کریں۔ میں آپ ہی کے لیے جینا چاہتی ہوں، اور آپ ہی کی بن کر مرنا چاہتی ہوں۔ مجھے کسی اور کی بننے پر مجبور مت کریں۔ میں تاعمر آپ سے محبت کرتی رہوں گی، ازل تا ابد، میں نے کہا، اور ٹھہرے ٹھہرے قدموں واپسی کا رستہ لیا۔ ٹھنڈی یک سڑکوں پر چلتی چلتی میں واپس ریسٹ ہاؤس کے اندر آ گئی۔ مجھے خوشی تھی کہ آج سالوں بعد میں اپنی بے زبان محبت اسے سونپ پائی تھی، اسے کچھ بتا پائی تھی۔ اپنے گرم بستر میں سوتے وقت میں ذہنی طور پر مطمئن تھی کہ آج میں نے 12 سال پہلے اٹھایا ہوا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ واپسی کے سفر کے دوران زلفی مجھ سے دور دور ہی رہے، نہ مجھ سے بات کرتے، نہ نظریں ملاتے، لیکن میں اپنے اندر بہت مضبوط ہو چکی تھی۔ مجھے اپنے کیے پر کوئی پریشانی یا پشیمانی نہیں تھی۔ آج نہیں تو کل جب انوش اور میری شادی کی بات چلتی تو مجھے یہ انکشاف ان کے سامنے کرنا ہی پڑتا، اور شاید تب بھی ان کا یہ رویہ ہوتا، کچھ اسی طرح کی ناراضگی دکھاتے، اسی طرح سے گریز کرتے، اسی طرح انجانہ پن روا رکھتے، لیکن یہ ہونا تھا۔ واپس آنے کے بعد ان کا یہ احتجاج جاری رہا۔ میں فون کرتی تو جواب نہ دیتے، ملنے جاتی تو بہانہ بنا دیتے۔ ابھی تک وہ مجھ سے ناراض تھے، پھر ان کی ناراضگی کو میں نے بھی مائنڈ کیا، اور میں بھی ان کو فون کرنے سے گریز کرنے لگی۔ میرا پڑھائی میں دل بھی بہت کم لگتا، سرجری کے پریکٹیکلز میری سمجھ میں نہ آتے، مجھ پر عجب چڑچڑاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ نہ کسی دوست کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہوتی، اور نہ ماما یا فائزہ باجی کے ساتھ وقت گزارتی۔ میں کتنی تنہا ہو گئی تھی ذوالفقار کی محبت میں۔ کچھ دن تو اسی حالت میں گزر گئے۔ کچھ ہی دنوں بعد انوش کے والدہ ذوالفقار کے ہمراہ ہمارے گھر آئے۔ میں تو اسے معمول کی کارروائی سمجھی تھی، لیکن یہ یقیناً کوئی معمول کی کارروائی نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر میں فائزہ باجی اور عمر بھائی بھی شارق کے ہمراہ آ گئے۔ میں ان سے ملنے باہر لاؤنج میں آئی تو سبھی نے میری آمد پر تالیاں بجائیں۔ میں یقیناً حیران تھی۔ خیر ہے، سب اس طرح سے کیوں میرا استقبال کر رہے ہیں؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ کیونکہ آج کا دن آپ ہی کا ہے، نوٹی گرل۔ فائزہ باجی نے مجھے پیار سے وش کیا، تب میرے ذہن میں آیا آج تو میری سالگرہ تھی۔ 26 دسمبر کی آخری تاریخ میں نے پہلی بار فراموش کی تھی، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا۔ میں نے مسکرا کے کہا، تو ہم کس لیے ہیں؟ چلو ونزا کو اس کا تحفہ دے دو، ماما نے کہا۔ پھر انوش چل کر میرے پاس آیا اور میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ انوش کی والدہ نے اسے ایک انگوٹھی پکڑائی، اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے انگوٹھی نرمی سے میری انگلی میں ڈال دی۔ عمر بھائی نے یہ لمحہ کیمرے میں قید کر دیا۔ سبھی نے ایک بار پھر سے تالیاں بجائیں۔ منگنی مبارک ہو ونزا، مبارک ہو انوش، شاہین آنٹی نے ہمیں کہا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا تھا؟ کیا کوئی خواب، کوئی تصور، کوئی خیال، یا پھر کوئی سازش، کوئی پلان، کوئی ترتیب دی ہوئی پلاننگ؟ میری نظریں ایک لمحے میں کونے میں بیٹھے ذوالفقار پر چلی گئیں، جو کہ سپاٹ چہرے کے ساتھ مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ اس جلد بازی میں یقیناً انہی کا ہاتھ تھا۔ وہ ڈرتے تھے مجھ سے، میری سچائیوں سے، میری محبت سے۔ میں نے ایک نظر انوش کو دیکھا، پھر اس جگمگاتی نازک سی انگوٹھی کو۔ سبھی لوگ خوش تھے اس سازش میں، کیونکہ یہ سبھی کی ملی جلی پلاننگ تھی، تمام ذہنوں کی پیداوار اور ایک شفاف فیصلہ۔
بھئی سرپرائز پارٹی تو ہر کوئی دیتا ہے، لیکن سرپرائز رنگ ہماری ہی ہوگی۔ انوش نے میرے قریب آ کر سرگوشی کی۔ کیسا لگا تحفہ ونزا بیٹے؟ انکل آفتاب نے مجھے پیار سے دیکھا۔ میرا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ گول گول بے رنگ دائرے ہر طرف اڑتے محسوس ہوئے۔ وہاں مزید رکنا مجھے سہانے روح محسوس ہوا۔ میں وہاں سے اٹھی اور فوراً اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر دوپٹے کو اتار کر زور سے پھینکا اور اپنے بیڈ پر ڈھہ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں اپنے بستر کو بھگوتی رہی تھی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو دھوپ میرے کمرے کے کونے کونے میں اپنا آپ بکھرا چکی تھی۔ رات دیر تک روتے رہنے کی وجہ سے میرا سر بھاری اور آنکھیں درد سے بوجھل بوجھل تھی۔ میں نے اٹھتے ہی اپنے سر کو اپنے ہاتھوں سے تھام لیا اور پھر اپنی پیشانی کو چھوا۔ مجھے احساس ہوا حرارت کا، لیکن ٹمپریچر اور سردی کے باوجود بھی میری پیشانی ٹھنڈے پسینے کے قطروں سے بھری تھی۔ اچانک میری نظر انگوٹھی پر جا ٹھہری، جو کہ صرف کسی انمول دھات سے بنی ہوئی نازک سی انگوٹھی ہی نہ تھی، ایک رشتہ تھی، ایک بے وجود، بے سمت، کھوکھلا رشتہ، ایک یک طرفہ رشتہ۔ ایک بار پھر میرے دل و دماغ پر وہی اشتعال چھا گیا جو کہ پچھلی رات چھایا تھا۔ میں اپنے بستر سے اٹھی، باتھ روم میں گئی اور جلدی جلدی تیار ہوئی۔ اپنے کمرے سے باہر آئی تو فائزہ باجی شارق کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ وہ شاید رات کو یہیں رک گئی تھی۔ انہیں اور ماما کو نظر انداز کر کے میں ماما کے کمرے میں گئی، ان کے دراز سے گاڑی کی چابی نکالی اور باہر آئی۔ کہاں جا رہی ہو ونزا بیٹے؟ میں صبح آئی تو تم سو رہی تھی، ماما نے مجھے پیچھے سے آواز دی۔ پلیز ماما مجھ سے کوئی سوال مت کریں آپ، میں نے انتہائی جھنجھلاہٹ سے کہا۔ لیکن بیٹا کیا ہے، کیوں تم اتنے غصے میں ہو؟ ماما ابھی تک انجان بنی ہوئی تھی۔ میں نے پہلی بار سوچا کہ کیسی ماں ہیں وہ اپنی بیٹی پر گزرنے والی ہر حالت سے بے خبر ہیں، اپنی بیٹی کے ارمانوں، اس کے خوابوں، اس کے آنسوؤں سے بے خبر ہیں۔ مائیں تو اپنی اولاد کی تکلیف ان کے لہجوں، ان کی آنکھوں سے پڑھ لیتی ہیں۔ پھر آخر میری ماما کیوں ایسی تھی؟ کیا وہ جان کر انجان بننے کا ڈرامہ کیے ہوئے ہیں، یا پھر واقعی وہ انجان ہیں؟ ماما آپ مجھ سے پلیز کچھ مت پوچھیں، اور ویسے بھی آپ نے پہلے کچھ پوچھنے کی زحمت کی ہے کیا مجھ سے؟ جب دل میں آیا جس سے چاہا منگنی کر دی۔ اسی طرح کسی دن میری سرپرائز میرج بھی کروا دیں گی۔ ماما آپ کو اپنے بچوں کی خوشیوں کی کوئی فکر نہیں۔ میں صفاقی سے یہ کہتی ہوئی سیڑھیاں اتر گئی اور پیچھے ماما کی آوازوں نے دور تک تعاقب کیا۔ ونزا، ونزا بات سنو میری، کہاں جا رہی ہو تم؟ میں گاڑی میں بیٹھی اور تیزی سے ڈرائیو کرتی گاڑی میں انوج کے گھر لے آئی۔ اگلے ہی پل میں شاہین آنٹی کے سامنے تھی۔ مجھے انوج سے ملنا ہے آنٹی، میں نے چھوٹتے ہی کہا۔ وہ اوپر اپنے کمرے میں ہے، جاؤ جا کے مل لو، شاہین آنٹی نے ہمیشہ کی طرح پیار سے کہا۔ نہیں آنٹی آپ اسے نیچے بھیجیں، میں گاڑی میں ہوں، مجھے اس کے ساتھ کہیں جانا ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ کہہ کر میں رکی نہیں اور چلتی ہوئی واپس اپنی گاڑی تک آئی۔ کچھ ہی دیر میں انوش نیچے آ گیا، مجھے دیکھ کر ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ خیر ہے آج منگیتر صاحبہ صبح ہی صبح، رات کو تو شرما کر بھاگ گئی تھی وہ ہمیشہ کی طرح بولا۔ گاڑی میں بیٹھو انوش، ہمیں کہیں جانا ہے، میں نے لیے دیے لہجے میں کہا۔ کہاں جانا ہے؟ وہ گاڑی میں بیٹھ تو گیا مگر سوال بھی کر لیا۔ میں نے بنا اسے جواب دیے گاڑی سٹارٹ کی اور تیز رفتاری سے اڑنے لگی۔ کہاں لے جا رہی ہو مجھے ظالم حسینہ، بتاؤ تو، شادی سے پہلے ہی مار دو گی کیا؟ وہ اسی طرح کی باتیں کرتا رہا۔ میں گاڑی مصروف سڑکوں پر دوڑاتی شفا نرسنگ ہوم لے آئی اور اسے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ میں تیز رفتاری سے چلتی ذوالفقار کے کلینک کے اندر آ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں یا کیا کرنے جا رہی ہوں، مجھے پتا تھا تو صرف اتنا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، جس کا بدلہ مجھے ہر حال میں اتارنا ہے، اپنی محبت کے پرچم کو بلند کرنا ہے۔ مجھے اور انوش کو ایک ساتھ دیکھ کر ذوالفقار بھی پل بھر کو حیران ہوئے۔ انہوں نے اپنے مریض کو جلدی جلدی فارغ کیا اور کلینک کا اندرونی دروازہ بند کر کے ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ کیا ہوا ہے انوش؟ ونزا، بھابھی کا فون آیا تھا مجھے کہ تم گھر پر بنا بتائے ہی نکلی ہو۔ ہاں میں بنا کسی کو بتائے ہی نکلی ہوں۔ جب آپ بنا بتائے میری قسمت کے فیصلے کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتی کچھ بنا بتائے؟ کیا آپ میری قسمت کے بنانے والے ہیں؟ کیا آپ میری تقدیر لکھنے والے ہیں؟ میں ذوالفقار پر برس پڑی تھی۔ کیا ہوا ہے ونزا، صاف صاف بتاؤ۔ یہ انوش تھا۔ ذوالفقار چپ تھے، یا شاید اسی ری ایکشن کی توقع کیے ہوئے تھے۔ میں آپ دونوں کو آپ کے دیے ہوئے تحفے لوٹانے آئی ہوں، میں نے اشتعال انگیز لہجے میں یہ کہا اور انگوٹھی اتار کر انوش کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہ لو انوش اپنا دیا ہوا تحفہ، اور انوش کو بازو سے پکڑ کر ذوالفقار کی طرف دھکیلا، اور یہ آپ لیں آپ کا دیا ہوا تحفہ۔ ونزا، وہ تڑپے، میں آپ دونوں کے دیے ہوئے تحفوں کو ٹھکراتی ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ان کھوکھلے رشتوں کی۔ انوش تو بے خبر تھا، اسے کچھ علم نہ تھا، لیکن ذوالفقار میں آپ سے پوچھتی ہوں، کیا آپ کو علم نہیں کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ کیا آپ میری چاہت سے بے خبر تھے؟ میری آنکھیں ڈھیروں آنسوؤں سے بھر گئی۔ ونزا تماشا مت بناؤ، تماشا تو آپ سب نے بنایا ہے میرا، میں کوئی مٹی کی بنی ہوئی پتلی نہیں کہ جسے آپ اپنے من چاہے
شوکیس میں سجا سنوار کر رکھ لیں۔ انوش، میں ذوالفقار سے محبت کرتی ہوں اور ان کے علاوہ اور کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں انوش سے مخاطب تھی اور وہ پتھر کا بت بنا کبھی میری طرف تو کبھی ذوالفقار کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی انگوٹھی اور وہ ہاتھ دونوں گویا برف کی سل کی مانند جم گئے تھے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ اگر میں آپ کی نہیں بنی تو زندہ بھی نہیں رہوں گی۔ انہیں یہ کہہ کے میں وہاں سے روتی ہوئی نکلی اور واپس گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آنسو پہلے سے زیادہ رفتار سے بہہ رہے تھے اور آنکھیں دھندلا رہی تھیں۔ مجھے پتہ نہ تھا کہ میں کہاں گاڑی لے جا رہی تھی۔ مجھے کسی سمت، کسی منزل کا ادراک نہ تھا۔ مجھے کسی پگڈنڈی، کسی پڑاؤ کی خبر نہ تھی۔ میں تو اپنی محبت کی بے بسی پر نوحہ کنا تھی، اپنے خوابوں کی توہین پر نالہ تھی۔ کون تھا مجھے سمجھنے والا؟ میرا چارہ گھر، میرا اپنا۔ بڑی دنیا میں کوئی نہیں، وہ بھی نہیں جسے میں نے اپنی زندگی سمجھ کر چاہا ہے۔ وہ مجھے اپنی زندگی کا حصہ سمجھ کر چاہنے کے قابل بھی نہیں سمجھتا تھا۔ کتنی بد نصیب تھی میں۔ میں بے خیالی میں ڈرائیو کر رہی تھی، اسپیڈ بھی کبھی 60 پر پہنچ جاتی۔ اچانک ایک مصروف پل کے ختم ہونے پر میری گاڑی آگے والی گاڑی سے ٹکرانے والی تھی۔ میں نے بریک پر زور سے پاؤں رکھا مگر بریک لگ نہ سکا۔ پھر جلدی سے میں نے اسٹیئرنگ وہیل موڑا۔ میری گاڑی پل کے بنے ریلنگ کے اس پار جا گری۔ میرا سر اسٹیئرنگ وہیل سے ٹکرایا اور پتہ نہیں کس لمحے ہوش کی دنیا سے دور جانے لگی۔ سر میں اٹھتی درد کی ٹیسیں، دھندلاتی آنکھیں اور دل کی نہاں و عمیق گہرائیوں میں جگمگاتا ذوالفقار کا چہرہ میں موجود دنیا سے بہت دور جا رہی تھی۔ نہ جانے کتنے وقت سے موندی ہوئی آنکھیں میں نے کھولی۔ میری آنکھوں کے سامنے اس وقت ماما تھیں، فائزہ باجی تھیں اور ذوالفقار تھے۔ وہ ذوالفقار جن سے میں نے محبت کی ہے، بہت عجیب ہی محبت، جس کو آج تک سوائے میرے کسی نے قبول ہی نہیں کیا، جس کو سوائے میرے آج تک کوئی جان ہی نہ پایا، جو ایک بے روح کی طرح دنیا کے کھنڈروں میں بھٹکتی پھر رہی ہے۔ میری آنکھیں دوبارہ بند ہوئے جا رہی تھیں۔ میں نے انہیں کھولنے کے لیے اپنی تمام تر قوت آزمائی۔ میرا دماغ بھاری تھا، شاید اس پر پٹی بندھی تھی۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اپنے سر کو چھونے کی کوشش کی لیکن میرا ہاتھ بھی بھاری تھا۔ درد کی ایک ٹیس سی اٹھی، دوسرے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ایک درد کی اور ٹیس میرے دماغ کی شریانوں میں جا لگی۔ میں نے ایک بھر لی۔ ونزا بیٹے، اٹھنے کی کوشش مت کرو، تم ابھی ٹھیک نہیں ہو۔ یہ ماما تھی جن کا چہرہ اس وقت مجھے کسی زرد پتے کی مانند لگا، کچھ کملایا سا، کچھ روٹھا سا۔ نئی زندگی مبارک ہو۔ فائزہ باجی نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں نے ایک نظر ذوالفقار پر ڈالی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ پچھلا منظر دوڑ گیا جس کے بعد ابھی ہوش میں آئی تھی۔ وہ دن، وہ باتیں، وہ ایکسیڈنٹ۔ اب درد تو نہیں ہو رہا ونزا؟ زلفی میرے بیڈ کے قریب آئے اور میری نبض پر ہاتھ رکھا۔ بہت میجر ایکسیڈنٹ تھا، ہاتھ کا فریکچر، سر پر گہری چوٹیں۔ جانتی ہو تمہاری بازو کی سرجری ہوئی ہے جسے میں نے کیا ہے۔ اس وقت وہ صرف ایک ڈاکٹر ہی معلوم ہو رہے تھے، ذمہ دار، سنجیدہ ڈاکٹر۔ آج 2 دن بعد تم ہوش میں آئی ہو ونزا، ماما نے مجھے اطلاع دی۔ کتنے دن ماما، ذوالفقار اور فائزہ باجی نے میری تیمارداری کی۔ کتنے دن مجھے دوبارہ صحتیاب کرنے کے لیے وہ لوگ کوشش کرتے رہے۔ روزانہ زلفی گھر آتے اور میرے زخم کی ڈریسنگ چینج کرتے۔ ماما ہر طرح کا پرہیزی کھانا اور فروٹ وقت پر کھلاتی، جس کے نتیجے میں 1 مہینے کے اندر ٹھیک ہو گئی اور دوبارہ کالج جانے کے لائق بھی ہو گئی۔ میں نے دوبارہ کالج جوائن کیا۔ گزری باتیں لگتا تھا جیسے ہوئی ہی نہ تھی۔ نہ انوش مجھ سے ملنے آیا اور نہ کسی نے اس کا ذکر میرے سامنے کیا، بلکہ پچھلی کسی بھی بات کا کوئی ہلکا سا تذکرہ بھی نہیں ہوا تھا میرے سامنے۔ اس دن کالج سے سرجری کا پریکٹیکل اٹینڈ کرنے کے بعد اپنی دوست دانیہ کے ہمراہ اس کے گھر چلی گئی۔ اس کے گھر بیٹھے بیٹھے شام ہو گئی تو اسی نے مجھے گھر تک ڈراپ کروایا۔ میں گھر کا گیٹ عبور کر کے لان میں آئی ہی تھی کہ لان کی کرسیوں پر ماما کے ساتھ ذوالفقار کو بیٹھے پایا۔ پتہ نہیں دونوں کے درمیان کیا موضوع گفتگو تھا، میرے آنے کے بعد تقریباً ختم ہی ہو گیا۔ دونوں کے چہرے بھی ایک عجب افسوسناک سنجیدگی لیے ہوئے تھے۔ آؤ ونزا، کیسی ہو؟ صحت کیسی ہے؟ ذوالفقار نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ میں نے بھی جواب میں مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ اچھا بھابھی، مجھے کلینک پہنچنا ہے، میں چلتا ہوں۔ وہ کچھ ہی دیر بعد اٹھے۔ ماما نے بھی ہمیشہ کی طرح انہیں روکنے کی کوشش نہ کی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ماما سے پوچھا، یہ اس طرح اچانک کیسے آئے تھے؟ ماما نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور میری طرف ایک کارڈ بڑھایا۔ انوش کی شادی کا یہ کارڈ دینے آئے تھے، ماما نے مجھ سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ انوش کی شادی؟ مجھے حیرت ہوئی۔ ہاں، انوش اپنی کسی کلاس فیلو سائرہ سے شادی کر رہا ہے، پرسوں نکاح ہے، ماما نے لیے دیا انداز میں کہا۔ اچھا، میں نے بے یقینی سے کارڈ اٹھایا اور پڑھنے لگی۔ تو اور کیا، تم پر دنیا ختم تو نہیں ہو جاتی؟ تم نے اس کی محبت، اس کی انگوٹھی کو ٹھکرایا، اپنا فیصلہ سنا کر اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ وہ بھی لڑکا ہے، ضد میں آ کر اس نے بھی جلد از جلد کسی سے بھی شادی کا فیصلہ سنا دیا۔ اور ویسے بھی کوئی بھی مرد
کسی طرح بھی برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی ہونے والی بیوی اس سے نہیں بلکہ اس کے سگے چچا سے محبت کرتی ہو۔ وہ تو خود زلفی بھائی سے بدظن ہو گیا ہے اور تب سے اب تک ان سے بات بھی نہیں کی۔ وہ زلفی بھائی جن کے بغیر انوش اپنے سبجیکٹ سلیکٹ نہیں کرتا تھا، اس نے ان سے بلکہ کسی سے بھی پوچھے بغیر شادی کا فیصلہ لے لیا۔ اتنی جلدی میں، اس طرح اچانک۔ ماما کے لہجے میں میرے خلاف نفرت ہی تھی۔ یقیناً انہیں ہر بات کا علم تھا، لیکن اتنے دنوں تک وہ مجھ سے چھپائی ہوئی تھی۔ وہ اپنی نشست سے اٹھی اور اندر جانے لگی۔ میں کارڈ اٹھا کر عجیب سے محسوسات کے زیر اثر اسے دیکھنے لگی۔ ماما جاتے جاتے مڑی اور ہاں، زلفی بھائی کہہ رہے تھے کہ تم ان سے شادی کے فیصلے پر کچھ دن مزید سوچ لو، دل سے نہیں دماغ سے، اور اگر پھر بھی تمہارا فیصلہ وہی ہے تو وہ تم سے شادی کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ انہیں تمہاری زندگی عزیز ہے۔ ماما یہ کہہ کر واپس جانے لگی۔ شاید وہ رو رہی تھی، لیکن میری سماعتوں میں ان کے آخری جملے ہی گونجنے لگے۔ اگر تمہارا فیصلہ وہی ہے تو وہ تم سے شادی کرنے کو تیار ہے، یعنی واقعی ذوالفقار مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہیں؟ وہ مجھے شریک زندگی بنانے کو تیار ہیں؟ میں حیرت، خوشگمانی اور بے یقینی جیسی سوچوں میں گری، اوپر اپنے کمرے تک آئی اور لائٹ آف کیے دیر تک کچھ سوچتی رہی۔ میں کہاں تک تیری یادوں کے تعاقب میں رہوں؟ میں جو گم ہوں تو کبھی میرا پتہ لے تو بھی، اپنے احساس کو کر میرے حوالے تو بھی۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی، لیکن کوئی فون اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ پہلے میں ذوالفقار کا سیل فون نمبر ٹرائی کر چکی تھی، جو کہ آف تھا، پھر مجبوراً مجھے ان کے گھر کا نمبر ملانا پڑا کہ شام کے اس وقت وہ یقیناً گھر پر ہی ملیں گے۔ 6 گھنٹیوں کے بعد فون خود ذوالفقار نے ہی اٹھایا۔ میں ونزا، میں نے مختصراً کہا۔ کہو ونزا، کیسی ہو؟ ان کی آواز نیند کی غنودگی سے بوجھل بوجھل تھی۔ آپ سو رہے تھے، ڈسٹرب کیا میں نے؟ سو تو رہا تھا، لیکن تم نے ڈسٹرب نہیں کیا۔ آج رات انوش کی شادی ہے تو شاید سونے کا وقت نہ ملے۔ میری طبیعت بھی کچھ بہتر نہیں اب، بلڈ پریشر کافی ہائی رہنے لگا ہے۔ تم چلو گی ونزا انوش کی شادی میں؟ وہ اپنی بات ختم کر کے بولے۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے تو اس لیے فون کیا تھا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، کچھ بات کرنی تھی۔ میرے یہ کہنے پر وہ چند لمحے خاموش رہے۔ اچھا ایسا کرنا، کل صبح چھٹی ہے تو گھر آ جانا، آرام سے بات ہو جائے گی۔ اتنے عرصے بعد ان کے لہجے کی یہ اپنائیت دیکھ کر مجھے بہت اچھی فیلنگ ہوئی۔ ابھی میں فون بند کر کے باہر ٹیرس میں ہی گئی تھی کہ فائزہ باجی آ گئیں۔ وہ بھی مجھ سے بڑے عرصے بعد پیار سے ملی تھیں۔ وہ ٹیرس میں ہی آ کر میرے ساتھ بیٹھ گئیں۔ ملک شیک پیو گی ونزا؟ پائن ایپل کا؟ عمر کل فریش پائن ایپل لائے تھے، ایک ڈبہ میں لائی بھی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کچھ دیر کے لیے گئیں اور ملک شیک کے 2 بھرے گلاسوں کے ساتھ واپس آئیں۔ میں آج صرف تم سے ملنے آئی ہوں ونزا۔ وہ شیک پیتے پیتے میری طرف متوجہ ہوئیں۔ میں ان کے لہجے کے پس منظر کو کچھ سمجھ گئی تھی۔ ونزا، میں آج تم سے تمہارے کیے ہوئے فیصلے کے متعلق بات کرنے آئی ہوں۔ تمہیں نہ صرف ایک بڑی بہن بلکہ ایک دوست کی حیثیت سے سمجھانے آئی ہوں۔ تم جانتی ہو ونزا، ہمارے پاپا ماما کی شادی زلفی چچا نے اپنی آنکھوں کے سامنے کروائی تھی۔ پاپا کے سگے بھائی کی طرح انتظام کیے تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ پاپا کی اولاد کو ہمیشہ اپنی اولاد سمجھا۔ پاپا کے بعد ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھا، ہمیں اپنا سمجھ کر، ہمیں اپنا مان کر۔ اور ونزا، کیا تم اس طرح کی شفقت کو فقط اپنی ایک نادان ضد کی وجہ سے کھونا چاہتی ہو؟ تم ان کو ایک لمحے پاپا کی جگہ پر رکھ کر تو دیکھو۔ فائزہ باجی کی آنکھیں میرے چہرے پر گڑی تھیں۔ کیوں رکھوں میں ان کو پاپا کی جگہ پر؟ باجی، پاپا کی اپنی جگہ تھی اور زلفی کی اپنی جگہ ہے۔ کیا آپ پاپا اور عمر بھائی کا موازنہ کر سکتی ہیں؟ بولیں، میرا وار انہی پر تھا۔ ونزا، کیا عمر میں اور ذوالفقار میں کوئی فرق نہیں؟ میں انہیں لفظ چچا کے بغیر بلاؤں تو عجیب لگتا ہے۔ ان کا لہجہ عجیب افسوسناک تھا۔ فائزہ باجی، عمر بھائی میں اور ذوالفقار میں کوئی فرق نہیں۔ عمر بھائی سے آپ نے محبت کی تھی، ان کے بغیر آپ زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اور ٹھیک اسی طرح میں نے ذوالفقار سے محبت کی ہے اور میں بھی ان کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتی۔ میں نے ڈھیٹ لہجے میں کہا۔ فرق ہے ونی، ہماری محبت 2 طرفہ تھی، ہمارے دلوں کے زاویے ایک سے تھے، ہمارے مزاج، ہماری عمریں، ہماری ذہنی سوچ ایک تھی۔ ہم کسی غلط فہمی کا شکار نہ تھے، نہ عمر کی زندگی میں کوئی شمیل تھا اور نہ کوئی انبساط آنٹی۔ ونزا، خوابوں میں اور پریکٹیکل لائف میں بہت فاصلہ، بہت فرق ہوتا ہے۔ بتاؤ، کیا تم اپنی محبت بانٹ سکتی ہو انبساط سے، شمیل سے؟ وہی شفاف لہجہ تھا ان کا۔ آپ بھی تو اپنی محبت بانٹتی ہیں فائزہ باجی، شارق سے، عمر بھائی کی ماں، ان کی بہنوں اور ان کے تمام خاندان کے افراد سے۔ میں نے ضدی پن سے کہا۔ پاگل لڑکی، وہ اور بات ہے، عمر کی زندگی میں کوئی عورت نہ مجھ سے قبل تھی اور نہ میرے بعد آئے گی۔ ٹھیک اسی طرح فائزہ باجی، اسی طرح ذوالفقار کی زندگی میں آپ صرف اور صرف ونزا ہوگی اور ونزا کے بعد کوئی بھی نہیں آئے گی۔ میں نے کمالی یقین سے کہا۔ پل بھر کو فائزہ باجی نے میرے چہرے کی جانب غور سے دیکھا، کچھ نفرت سے، کچھ ہمدردی سے اور کچھ پیار سے۔ شاید میرے اس جواب کے آگے ان سے کچھ بولا نہ گیا۔ انہوں نے شیک کے خالی گلاس اٹھائے اور جانے لگی۔ تمہاری ضد اپنی جگہ ونزا، لیکن میری یہ بات یاد رکھنا، زندگی کہانیوں، خوابوں اور حسرتوں پر مبنی نہیں ہوتی۔ ستاروں کی چھت اور پھولوں کا فرش، رنگوں کی دیواریں اور نظموں کے بستر حقیقی زندگی میں
میں نہیں ہوتے اور ہر لڑکی کو خوابوں کے سوداگر بھی نہیں ملتے۔ پریکٹیکل زندگی میں آتے ہی زندگی کی دشواریوں اور صفاقیوں کا احساس ہوتا ہے۔ اور جہاں تک محبت کا تعلق ہے تو ونزا ندیم علی، محبت کہتے ہی اس کو ہیں جو دلوں میں رنگ بھر دے۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی دل بے رنگ ہو تو وہ بے رنگی زندگی کو بھی بے رنگ بنا دیتی ہے۔ میں تمہیں آخری بار سمجھانے آئی تھی، لیکن تم تو شاید اپنی تمام کشتیاں جلا کے آگ کی دلدل میں گر چکی ہو۔ تم یک طرفہ محبت کی اندھی راہوں پر چل پڑی ہو۔ تمہاری ضد تمہیں تمہارا مقصد تو دے دے گی، لیکن آگے آگے تمہاری اپنی قسمت۔ فائزہ باجی یہ کہہ کے چلی گئیں اور ان کی باتیں رات بھر میری سماعتوں میں گونجتی رہیں۔ آج رات بھر مجھ پر ایک بے قراری سی چھائی رہی۔ آج انوش کی شادی بھی تھی۔ ایک اور جلد بازی میں کیا ہوا فیصلہ میرے دل میں پل بھر کے لیے پشیمانی کی ایک لہر کندی۔ میں نے انوش کے ساتھ غلط کیا، میں نے اس کا دل دکھایا۔ وہ بھی تو مجھ سے محبت کرتا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح مجھے زلفی سے محبت ہے، یک طرفہ۔ لیکن اگر کیا زلفی میرے ساتھ اس طرح کرتا تو میں خوش رہ پاتی؟ کیا میری محبت اس کو معاف کر پاتی؟ شاید نہیں۔ تو پھر انوش کیسے خوش رہ سکتا ہے اس طرح اپنی یک طرفہ محبت کو دل میں دبا کے؟ پہلی بار میرے دل نے گواہی دی کہ وہ ایک اچھا لڑکا ہے، صداقت آشنا وفاؤں سے بنا۔ لیکن میں بھی کیا کرتی؟ میں بھی تو اسی کی طرح مجبور تھی، اپنی یک طرفہ محبت کے زیر اثر۔ میں نے نماز ادا کی اور دل سے پہلی بار انوش کے لیے دعا مانگی کہ اس کا جیون ساتھی اسے اس کی محبت بلانے میں مددگار ثابت ہو، اس کے درد کا چارہ گر ٹھہرے۔ اگلی صبح میں 10 بجے زلفی کے گھر تھی۔ پہلی بار اس گھر کو میں نے اپنے گھر کی نظر سے دیکھا اور پہلی بار مجھے یہ گھر بہت خوبصورت لگا۔ مجھے کام کرنے والی نے لاؤنج میں بٹھایا اور زلفی کو بلانے چلی گئی۔ اسی نے مجھے بتایا کہ رات دیر سے گھر آنے کے سبب زلفی اور شمیل دونوں سو رہے ہیں۔ تقریباً 20 منٹ کے انتظار کے بعد شمیل کے ساتھی زلفی لاؤنج میں داخل ہوئے۔ سفید رنگ کے کرتا شلوار میں ملبوس، بہت کھلے کھلے، بہت نکھرے نکھرے۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرا دیے اور شمیل ہمیشہ کی طرح دوڑ کے میرے گلے آ لگا۔ ونزا ناشتہ کرو گی؟ ان کے پوچھنے پر میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ شمیل بیٹا جا کے اماں سے بولو کہ سیب اور اورنج ساتھ میں جوس بھی لے آئے، ہم باہر لان میں بیٹھے ہیں۔ شمیل فرمانبردار بچے کی طرح دوڑ کے چلا گیا اور زلفی مجھے ساتھ لے کر باہر لان میں آ گئے۔ ہم کونے میں رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کل انوش کی شادی تھی، اچھا فنکشن تھا۔ انوش کی دلہن بھی اچھی لڑکی ہے، انجینئرنگ کر چکی ہے، انوش کے ساتھ خوش بھی لگ رہی تھی۔ بس انوش کچھ بجھا بجھا سا تھا، منتشر سا، بکھرا بکھرا سا۔ ان کے لہجے میں ایک خلا تھا اور ساتھ میں انوش کے لیے پنہاں محبت۔ میں آنکھیں جھکا کر اپنے ناخنوں کو دیکھنے لگی۔ انسان سوچتا کیا ہے اور ہو کیا جاتا ہے۔ انسان رشتے بنانا چاہتا ہے لیکن رشتے کبھی کبھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ پھر وہی اداسی تھی۔ کل اتنے دنوں بعد انوش نے مجھ سے مختصراً بات کی اور کہا کہ اس نے جس کو ہمیشہ اپنی دلہن کے روپ میں چاہا تھا، مانگا تھا، وہ اب اس کی نہیں میری دلہن بنے گی۔ بہت خفا ہے وہ مجھ سے، لیکن مجھ سے زیادہ اپنی قسمت سے ناراض ہے۔ فروٹ اور جوس آ چکا تھا جسے وہ کاٹتے ہوئے بات کر رہے تھے۔ میں متواتر چپ ہی تھی، کہتی بھی کیا؟ موضوع گفتگو تو اب بھی میں ہی تھی۔ مجھے امید ہے کہ تم نے اپنے فیصلے پر غور کیا ہوگا ونزا۔ وہ جوس کا گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے بولے۔ دیکھو ونزا، میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں نے ہمیشہ زندگی بانٹنے کی کوشش کی ہے، محبتیں تقسیم کرنی چاہیے ہیں، لیکن میں نہیں چاہوں گا کہ میں تمہیں کسی بھی صورت موت دوں، تکلیف دوں۔ اس دن جب تم نے اپنی گاڑی مار کر خودکشی کی کوشش کی، اسی دن میں نے اپنا فیصلہ بدلا تھا اور تمہیں زندگی دینے کا عہد کیا۔ لیکن یقین کرو ونزا، تم جسے اپنی زندگی سمجھ کر اپنانا چاہتی ہو وہ زندگی نہیں، اذیت ہوگی تمہارے لیے۔ میری روٹین، میرا لائف سٹائل، میری ترجیحات میری عمر کے مطابق ہیں، جنہیں میں تمہارے خوابوں کے مطابق نہیں ڈھال سکتا، چاہنے کے باوجود بھی نہیں۔ میں عمر کے جس حصے میں ہوں وہاں میرے لیے میری اولاد، میرا فرض اور میرے ہاتھ سے زندگی پانے والے مریض ہی سب کچھ ہیں۔ اب میں چاہ کر بھی کسی سنہرے آنچل کے سائے تلے زندگی نہیں گزار سکتا۔ اور پھر تم تو جانتی ہو کہ مجھے ابھی تک ان بساط سے کتنی محبت ہے، وہ مجھے باور کراتے ہوئے بولی۔ تم اپنی تعلیم مکمل کرو ونزا، ڈاکٹر بن جاؤ، اپنی پسند کے کسی ینگ لڑکے سے شادی کرو، اپنی زندگی انجوائے کرو۔ ایک بوڑھا، کمزور، بیمار آدمی تمہیں کیا دے سکتا ہے سوائے تنہائی کے؟ تمہارے اور میرے بیچ سالوں کا فاصلہ ہے، ایک جنریشن گیپ۔ میں ایک پرفیکٹ انسان نہیں ہوں۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے میرے جواب کے منتظر تھے۔ مجھے پرفیکشن کی کوئی ضرورت نہیں زلفی، مجھے تو ایسی محبت کی ضرورت ہے جو تنوع پر مبنی ہو، جس میں میں اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ گھٹاتی بڑھاتی رہوں۔ مجھے پرفیکشن کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنے فیصلے پر اپنے پاؤں مضبوطی سے ٹکا لیے ہیں، اب موت ہی مجھے اس فیصلے سے ہٹا سکتی ہے، میں نے تکین آمیز لہجے میں کہا۔ وہ خاموش تھے، شاید وہ توقع کیے بیٹھے تھے کہ ان کے سمجھانے سے میں سمجھ جاؤں گی، لیکن اس پتھر میں وہ ضرب لگا ہی نہیں پائے تھے۔ میں اپنا فیصلہ سنا چکی تھی، مجھے ان کے جواب کی امید نہ تھی۔ میں نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور جانے لگی۔ رکو ونزا، اگر تمہاری ضد یہی ہے تو مجھے تمہاری یہ ضد منظور ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ تم مجھ سے کوئی توقع نہیں رکھو گی، تمہیں مجھے بنا کسی شرط کے اپنانا ہوگا۔ میرا گھر، میری زندگی تمہیں ویلکم کریں یا نہ کریں، تمہیں ہر چیز کو ویلکم کرنا ہوگا۔ وہ اسی جامد سے لہجے میں بولے۔ میری ساکت ہونٹوں پر ایک موہوم سی مسکراہٹ
گھبراہٹ دوڑ گئی۔ یقیناً یہ زلفی کی زبان سے محبت کی پہلی رضامندی تھی، پہلا اقرار، یعنی کہ واقعی اس طرح وہ مجھے اپنانے کو تیار ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے اپنا شریک زندگی بنانے کو تیار ہیں۔ مجھے ان کی کسی شرط کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میری محبت انہیں بدل دے گی، ان کے لہجے کی کرختگی ہر سختی کو مٹا دے گی۔ میری منزل میرے سامنے تھی اور سفر کی تمازت بھی دور ہو گئی تھی۔ وہ مجھے گاڑی تک چھوڑنے آئے اور گھر تک کا سارا سفر میں نے فتح کے احساس کے زیر اثر طے کیا۔ میرے 3rd ایئر کے ایگزامز کے بعد ہمارے نکاح کی تاریخ رکھی گئی۔ ماما کی بول چال مجھ سے کافی عرصے سے بند تھی۔ وہ میرے آنے کے وقت سونے چلی جاتی، شام کو اٹھتی اور بنا مجھ سے بات کیے اپنے کام کاج میں مشغول رہتی۔ گھر میں ہم 2 ہی فرد تھے اور دونوں ایک دوسرے سے ناراض۔ نکاح کی تقریب زلفی کے کہنے پر سادہ ہی رکھی گئی۔ کوئی بھی شامل نہ تھا سوائے عمر بھائی، فائزہ باجی، میری سہیلیوں اور زلفی کے چند دوستوں کے۔ کتنی بے رونق اور کتنی روکھی روکھی شادی تھی۔ ہر لڑکی کے اپنی شادی کے متعلق چند خواب ہوتے ہیں: سکیوں کی چھیڑ چھاڑ، چوڑیوں کی کھنک کھناہٹ، سیج کے پھولوں کی شادابیاں، عروسی لباس کی رعنائیاں، شہنائی کا شور، بینڈ باجے کی آوازوں میں باراتیوں کا سواگت، سہاگنوں بزرگوں کی طرف سے ملنے والی دعائیں، سندل سے بھیگی مانگ کی خوشبو، اپٹن کی مہک میں نہایا روم روم۔ لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ نہ تھا۔ ماما نے میرے لیے کوئی جہیز تیار نہ کیا تھا، فقط چند جوڑے اور زیور، ساتھ میں شفا ہاسپٹل اور پاپا کے خریدے ہوئے پلاٹ کے کاغذات جو کہ میرے نام تھے دے دیے۔ دے کیا دیے، گویا منہ پہ مار دیے۔ فائزہ باجی نے سرخ رنگ کا جوڑا جو کہ عموماً دولہا والوں کی طرف سے ہوتا ہے اور چند گفٹس دیے، باقی میری سہیلیوں کے تحفے اور دعائیں تھیں۔ نکاح ہو گیا اور میں چند ہی لمحوں میں ذوالفقار سے منسوب ہو گئی۔ میری 13 سالوں پر محیط محبت فقط چند منٹ میں منزل پا گئی۔ تقدیر کا یہ فیصلہ کتنا اچھا تھا۔ نکاح اور رخصتی کے وقت بھی ماما میرے پاس نہ آئیں۔ فائزہ باجی مجھے گاڑی تک لائیں جسے ذوالفقار خود ہی ڈرائیو کر کے اپنے گھر لے آئے۔ ہمارے ساتھ شمیل بھی تھا جو کہ اصلی صورتحال سے بے خبر ہمیشہ کی طرح اپنے پاپا سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہوا جا رہا تھا۔ گھر پہنچنے کے بعد ذوالفقار اور شمیل تیزی سے گھر کے اندر چلے گئے اور میں اپنے سرخ عروسی لباس اور ہزاروں حسرتیں تھامے کتنی دیر باہر کھڑی رہی۔ میرے جیون ساتھی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے گھر کی دہلیز پھلانگنے میں بھی مدد نہ کی تھی۔ کسی ماں، کسی بہن نے میرا سواگت پھولوں اور پیار بھرے بوسوں سے نہ کیا تھا۔ کسی بھابھی نے کوئی کھنکھناتا جملہ میری سماعتوں کے سپرد نہ کیا تھا۔ لیکن شاید اس سب کی توقع مجھے پہلے ہی کر لینی چاہیے تھی، اور بقول زلفی کے مجھے اس سے کوئی بھی شرط نہیں رکھنی ہے، کوئی سوال نہیں، کوئی خواہش نہیں، کوئی امید، کوئی توقع نہیں۔ لیکن بہت جلد ذوالفقار خود ہی مجھے اپنا لیں گے، ہاں بہت جلد۔ یہ ارادہ مضبوط کر کے میں خود ہی گھر کے اندر اور پھر لاؤنج پھلانگ کر زلفی کے کمرے میں آئی جس کے بستر پر خلاف توقع گلاب کی پتیاں بچھی تھیں۔ مجھے ایک اچھی سی نٹکھٹ سی خوشگوار سی فیلنگ بھی ہوئی کہ زلفی نے اپنی سہاگ رات کی کچھ تو تیاری کی ہے، لیکن اگلے ہی پل میری یہ فیلنگ غلط ثابت ہوئی کہ جب وہ باتھ روم سے اپنا سلیپنگ سوٹ پہن کے آئے۔ یہ تمہارا کمرہ ہے جسے صبح فائزہ زبردستی سجانے آئی تھی۔ شمیل کو اکیلے سونے کی عادت نہیں، میں اس کے کمرے میں سوؤں گا، تم اے سی آن کر کے آرام سے سو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلے گئے اور میں اس خوبصورت پرآسائش کمرے کے سجے سجائے بستر پہ اپنی شادی کی پہلی رات ہی تنہائی اوڑھ کے سو گئی۔ مجھے اس کمرے کے فیروزی پھولوں والے پردے، خوبصورت پینٹنگ اور ہر چیز خود پر ہنستی ہوئی محسوس ہوئی۔ اپنے لیے تو میں نے فتح کا ایک جھنڈا گاڑا تھا، لیکن خود کو تنہائیاں ہی سونپ دی تھی۔ اگلی صبح مجھے جاگنے میں کافی دیر ہو گئی کیونکہ رات کو دیر تک روتے روتے اور اپنے مقدر کی صفاکیوں پر سوچتے سوچتے سوئی تھی۔ میں نے پہلے دیر تک شاور لیا اور پھر ایک سادہ سا کاٹن سوٹ نکالا اور اسے پہن لیا۔ چوڑیوں اور زیور ایک دن کی دلہن ہونے کے ناطے پہنے رکھے۔ میں باہر آئی تو کام والی کو کچن میں کام کرتے ہوئے پایا۔ سلام علیک دلہن بی بی، شادی مبارک ہو جی، وہ مسکرا کے بولی۔ اس سے میری تھوڑی بہت پہچان تو تھی ہی لیکن تفصیلی گفتگو کبھی نہ ہوئی تھی۔ خیر مبارک، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ تقریباً فائزہ باجی کی عمر کی تھی، سانولی رنگت، اونچا قد، کمزور سا لاغر جسم۔ میرا نام جی چمپا ہے، اماں نے تو کوئی اور نام رکھا تھا لیکن سبھی چمپا چمپا بلاتے ہیں۔ اسے شاید تفصیلی اور غیر ضروری گفتگو کرنے کی عادت تھی۔ دلہن بی بی ناشتہ کر لو، صاحب کہہ گئے تھے کہ بی بی جی کو ناشتہ کروا لینا۔ تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ میں نے شمیل کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھا تو پوچھا۔ صاحب تو صبح 9:30 بجے ہاسپٹل کے لیے نکل چکا ہے اور شمیل بابا اسکول کے لیے، اب تو صاحب لنچ ٹائم پر ہی آئے گا، وہ گرما گرم پراٹھا توے سے اتار کر بولی۔ میں ڈائننگ ٹیبل تک آ گئی، یہ سوچتے ہوئے کہ ذوالفقار کم از کم 2 دن تو چھٹی کر سکتے تھے، زیادہ نہیں تو 2 دن ہی مجھے وقت دے دیتے۔ پہلے تو وہ مجھے اس طرح نظر انداز نہیں کرتے تھے، پھر اب کیوں؟ تم یہاں کب سے کام کرتی ہو چمپا؟ میں نے ناشتہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ بی بی جی مجھے تو 6 مہینے ہی ہوئے ہیں یہاں، لیکن اس سے پہلے میری اماں یہاں کام کرتی تھی، اب اماں کو فالج ہو گیا ہے، اس کے خرچے پانی نکالنے کے لیے میں یہاں کام کرتی ہوں۔ بھائی تو کوئی نہیں ہے؟ جی 2 چھوٹی بہنیں ہیں، دونوں شادی
شادی شدہ ہیں؟ جی، میرا بھی ایک بچہ ہے۔ پھر جی شوہر نے دوسری شادی کر لی اور میں اماں کے گھر آ گئی۔ وہ ٹھنڈی آہیں بھرتی ہوئی اپنی داستان سنانے لگی، لیکن میں بظاہر تو ہوں ہاں کر رہی تھی، لیکن میرا ذہن سارا زلفی پہ تھا۔ میں نے ناشتہ ختم کیا اور پھر کارڈ لیس فون اٹھا کے واپس کمرے میں آئی۔ ذوالفقار کے سیل فون کے نمبرز پش کر چکی تھی۔ ہیلو، دوسری طرف وہی بے حس انسان تھا جسے میں اپنا آپ دے چکی تھی۔ آپ مجھے بنا بتائے ہی چلے گئے اور آج کے دن جانا کیا ضروری تھا؟ کتنا اکیلا محسوس کر رہی ہوں میں نے بیوی کا حق جتاتے ہوئے شکایت کی۔ یہ بات شاید تمہیں پہلے سے ہی پتہ ہے کہ میں 9:30 بجے گھر سے نکل جاتا ہوں اور اپنے مریض بے وجہ چھوڑنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ اسی کرختگی سے بولے، کل ہی تو ہماری شادی ہوئی ہے اور آج ہی آپ چلے گئے۔ میں روحانسی ہوئی۔ ان فضول باتوں کو چھوڑو اور تم بھی اپنے کالج چلی جاؤ، اور ہاں، آج میں لنچ پہ نہیں آؤں گا۔ شمیل کو اسکول سے لے کر میں انوش کے گھر جاؤں گا۔ رات کو انوش اپنی بیوی کے ساتھ لندن جا رہا ہے، اسے ایئرپورٹ چھوڑ کر پھر رات کو ہی گھر آؤں گا۔ انہوں نے ایک نیا دھماکہ کیا۔ میں بھی ساتھ آؤں؟ میں نے ایک آخری کوشش کی۔ نہیں، اپنی محبت کو اپنی ہی چچی کے روپ میں نہیں دیکھ پائے گا وہ بیچارہ۔ بہت نفرت آمیز لہجہ تھا ان کا، اور میں اس سے آگے کچھ کہہ نہ پائی۔ آواز گویا گلے میں رند گئی۔ فون ڈسکنیکٹ ہو چکا تھا۔ زندگی ان دنوں کتنی عجیب سی ہو گئی تھی۔ محسوس تو یہ ہوتا تھا کہ جیسے میری شادی ہی نہیں ہوئی، پہلے ہی کی طرح روزانہ صبح کالج جانا، واپس آنا اور پہلے ہی کی طرح اکیلے زندگی گزارنا، مگر نہیں، فرق تھا کہیں نہ کہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ ذوالفقار کو اپنا جیون ساتھی بنا کر میں اسے جکڑ لوں گی، اپنی محبت کے حصار میں قید کر لوں گی، لیکن کتنی غلط تھی میں تو خود ہی اپنی انا کے حصار میں قید ہو کے رہ گئی تھی، اور وہ نشمین جسے میں نے تنکا تنکا جوڑنا چاہا تھا، اس کا تو تنکا تنکا بکھر رہا تھا۔ اکثر میں اپنی زندگی کی انتہا سوچتی، کرختگی تو شاید میرے مقدر میں تھی، اور کرختگی کی یہ حد شاید میرے مقدر کی انتہا۔ میرا زادرہ ہی مجھ سے چھن گیا تھا۔ کیا ملا مجھے زلفی کو اپنا کے؟ دنیا کے الزام، صعوبتیں، زلفی کی بے رخی، اس کی صفاقی، اس کا انجان رویہ، ماما کے دل سے نکلتی نفرت، فائزہ باجی کی آنکھوں میں چھپی ناراضگی، اور تو اور شمیل بھی مجھے نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ آج جب وہ صبح ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کر رہا تھا تو میں اس کے پاس گئی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر کیسے ناگوار احساس ابھرے تھے۔ مجھ سے ناراض ہو شمیل؟ میں نے ہمیشہ کی طرح اسے پیار سے مخاطب کیا۔ وہ چپ رہا۔ میں جب سے تمہارے گھر آئی ہوں تم مجھ سے بولے ہی نہیں، پہلے تو تم مجھے جانے ہی نہیں دیتے تھے یہاں سے، اب کیا ہو گیا ہے؟ وہی چپ۔ دیکھو شمیل، اب میں نہ صرف تمہاری دوست ہوں، تمہاری ماما بھی ہوں۔ تم جو چاہو مجھے بلا لو، ماما، ممی، ماں یا پھر امی۔ ہاں مگر اماں مت کہنا۔ میں نے اس کے گال کو چھوا تو اس نے نفرت سے میرے ہاتھ کو جھٹکا۔ نہیں ہیں آپ میری ممی۔ میری ممی کو اللہ میاں نے اپنے پاس بلا لیا ہے، اور آپ مجھ سے میرے پاپا کو چھیننے آئی ہیں، وہ چلایا۔ نہیں بیٹا، میں آپ سے آپ کے پاپا کو چھیننے نہیں آئی ہوں، میں تو آپ کی فیملی کا ایک حصہ بننے آئی ہوں۔ میں نے نرمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ فوراً اٹھا، اپنی کتابوں والا بستہ اٹھایا۔ نہیں، آپ جھوٹ بولتی ہیں۔ جب سے آپ آئی ہیں میرے پاپا رات کو دیر تک گھر سے باہر رہتے ہیں، صبح جلدی نکل جاتے ہیں، مجھ سے پہلے جیسا پیار بھی نہیں کرتے، اور نہ ہی مجھے باہر لے جاتے ہیں۔ آپ نے ان کو مجھ سے دور کر دیا ہے۔ آئی ہیٹ یو، نفرت ہے مجھے آپ سے۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا، اور میں سوچتی رہی کہ اس 9 سالہ بچے کے ذہن میں بھی میرے لیے اس قدر نفرت ہے، اتنا زہر، اتنی حقارت ہے۔ اس چھوٹے سے بچے کے لیے بھی میں قابل احترام نہیں ہوں۔ احترام، عزت، ہاں شاید ہر رشتے کی بنیاد یہی ہوتی ہے۔ محبت کی حیثیت بھی ثانوی ہی ہے۔ عزت اگر نہ ہو تو، اور پھر اس شخص کے دل میں میری کتنی عزت ہے جس کی بن کے میں اس گھر کے سائبان تلے زندہ ہوں، اسی کے نام سے پہچانی جاتی ہوں۔ اب تو میں خود اپنی نظروں میں بھی بہت چھوٹی ہو گئی تھی۔ آج میں نے کالج کے بعد ماما کے گھر جانے کا ارادہ کیا تھا، روٹھی ماں کو منانے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مان جائیں گی، کیونکہ وہ ماں ہیں، باپ نہیں کہ جس کا دل ٹھوس و جامد ہو۔ میں گھر پہنچی تو گھر مجھے ویران ملا، بے رنگ بے رونق، کسی صحرا کی طرح۔ میں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آئی تو لاؤنج کے صوفے پر ماما کو نیم دراز پایا۔ ان کی آنکھیں چھت پہ ٹکی تھیں، اور وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ وہ بھی مجھے بہت ویران سی لگی، بے رنگ بے رونق سی، صحرا میں لگے کسی اکیلے پودے کی طرح۔ میں اپنی ذات سے کسی کو فائدہ، کسی کو آرام نہیں دے پائی، شاید اسی لیے میرے ارد گرد کی دنیا صحرا بن گئی، اور اس دنیا کے باشندے بھی صحرا ہی کی طرح ویران بن گئے۔ ماما، میں نے ان کے بہت قریب پہنچ کر انہیں آواز دی۔ وہ میری آواز پہ چونک پڑی، ان کی آنکھیں نم تھیں، شاید وہ بہت روئی تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات ابھرے، کچھ محبت کے، کچھ خفگی کے، کچھ ممتا کے، تو کچھ ناراضگی کے۔ وہ پیار اور ناراضگی کا عجب امتزاج سا لگی۔ ماما، میں آپ سے ملنے آئی ہوں، مجھے آپ کی بہت یاد آئی۔ میں انہیں کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔
انہوں نے اپنا منہ موڑ لیا۔ شاید یہ ناراضگی کا اظہار تھا، وہ کچھ نہ بولی۔ ماما، کیا میں نے کوئی ایسا گناہ کر لیا ہے جو کہ قابل معافی نہ ہو؟ ماما، کیا والدین اتنے سخت دل ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کی غلطیوں کو معاف نہ کر سکیں؟ میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ کیا وہ اولاد سخت دل نہیں ہوتی جو اپنے والدین کی خوشی اور عزت کی پرواہ کیے بغیر ہی اپنے فیصلے کر لیتی ہو، چاہے وہ فیصلے ان کے حق میں غلط ہی کیوں نہ ہو؟ ماما کا لہجہ بھی ان کے آنکھوں کی طرح بھیگا بھیگا تھا۔ ماما، آپ مجھے معاف کر دیں۔ ماما، میرے گناہوں کی سزا مجھے اس طرح سے نہ دیں، مجھے اس طرح تنہا نہ کریں۔ یہ مت بھولیں کہ میں آپ کی بیٹی ہوں جسے آپ نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ میں ماما کے کندھے سے لگ کے رو پڑی، وہ کندھا جو ہمیشہ میرے ہر درد کا درما بنا ہے۔ یہی تو بھلا نہیں سکتی میں کہ تم وہی جسے میں نے اپنی کوکھ، اپنے خون، اپنے جسم کے اندر پالا ہے، اپنی سانسوں سے جسے زندگی دی ہے اور دنیا میں لانے کے بعد قدم قدم پر جس کو ممتا دی ہے، اور وہی بیٹی، اسی بیٹی نے اپنے باپ کے ناموس کا کوئی خیال نہ کیا۔ یقیناً ماما بھی رو رہی تھی، لیکن انہوں نے میرے رونے کو یکسر نظر انداز کیا۔ یہاں اس طرح رو کر اپنا وقت برباد کرنے سے بہتر ہے کہ تم چلی جاؤ واپس اس جگہ جس کو تم اپنا گھر سمجھتی ہوگی اور جو کہ تمہارا گھر کبھی بن ہی نہیں سکتا۔ وہ کھڑی ہو گئی اور شفاف لہجے میں بولی، ماما اتنی ظالم تو نہیں بنے ماما، میں وہی ونزا ہوں ماما، آپ کی ونزا، بابا کی ونزا، ونزا ندیم۔ ماما، میرا گھر یہ بھی تو ہے، یا پھر کیا اس گھر نے بھی مجھے پرایا کر دیا ہے، مجھے دھتکار دیا ہے؟ میں سسک رہی تھی۔ اس گھر نے نہیں، تم نے اس گھر کو دھتکارا ہے۔ اب نہ یہ گھر تمہارا ہے اور نہ تم پہلے والی ونزا، اب تم ونزا ذوالفقار بن چکی ہو۔ تم نے ہر رشتے کے تقدس کو پامال کیا ہے۔ تم نے مجھ سے میرا بھائی، میرا دیور، میرے شوہر کا بہترین دوست چھینا ہے ونزا۔ تم نے نہ صرف مجھے بلکہ اپنے مردہ باپ کے روح کو بھی دکھ پہنچایا ہے۔ اکثر خواب میں وہ مجھے روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور کیا یہ چلن سکھایا تھا تمہیں تمہارے والدین نے، ہماری پرورش نے؟ ماما کے لہجے کی صفاقی ان کے آنسوؤں پر حاوی تھی۔ چلی جاؤ یہاں سے ونزا، چلی جاؤ، اور پھر کبھی آ کے اپنی مجبور، بے بس اور اکیلی ماں کا امتحان مت لینا۔ چلی جاؤ یہاں سے۔ یہ کہتی ہوئی وہ اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا، اور میں کتنی دیر روتے رہنے کے بعد وہاں سے نکل آئی۔ مجھ سے گاڑی چلائی نہ جا رہی تھی، ذہن شل ہو رہا تھا، آنکھوں کے آگے کئی بے رنگ سے دائرے گھوم رہے تھے۔ میں نے گھر جا کر گاڑی روک دی اور اسٹیئرنگ وہیل کے اوپر اپنا سر رکھ کے دیر تک روتی رہی۔ اسی وقت زلفی گھر آئے تھے۔ ہاں، میں نے ذوالفقار سے محبت کر کے غلطی کی، ہاں میں اس کے قابل نہ تھی، ہاں میں نے اس سے محبت کی جرات کر کے بہت بڑا گناہ کر لیا، لیکن میں آج بھی اس سے محبت کرتی ہوں اور شاید ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ میں اس کی محبت میں جان بھی دے سکتی ہوں۔ میں اس کی محبت میں تنہا ہو چکی ہوں، اکیلی، بالکل اکیلی۔ ونزا، بچوں کی طرح مت بیہیو کیا کرو۔ اپنے کلینک سے واپس گھر آیا تو تمہیں موجود نہ پایا۔ فرحانہ بھابھی کو فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ تم ان سے ملنے گئی تھی۔ وہ مجھے پکڑ کر اندر گھر میں لائے۔ تم سمجھتی ہو کہ کسی کو تمہاری فکر، تمہاری پریشانی نہیں، اور چونکہ تم کسی کی ذمہ داری نہیں تو تمہاری بھی کسی کی طرف کوئی ذمہ داری نہیں ہے نا؟ وہ غصے میں تھے۔ میں نے بھی انہی کے سے لہجے میں کہا، ذمہ داری اور محبت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وہ تمسخرانہ پن سے ہنسے اور میری بات کا جواب سوچنے لگے۔ نہیں کر سکتا میں خود کو مجبور تم سے محبت کرنے کے لیے، جس طرح خود کو تم سے شادی کرنے پر مجبور کیا، نہیں کر سکتا دوبارہ اس سے مجبور۔ تم یہ کیوں چاہتی ہو کہ دنیا بھر کے لوگ صرف تمہارے اشارے پر چلیں، جو تم چاہو، جو تم کہو وہ ہو جائے؟ کیوں تم کائنات کو اپنی بوتل کا جن بنانا چاہتی ہو؟ کیوں تم ہر انسان کو حکم میرے آقا کہہ کر اپنے سامنے جھکانا چاہتی ہو؟ نہیں چاہتی میں کسی سے بھی کچھ، نہ ماما سے، نہ آپ سے، اور نہ اپنی قسمت سے۔ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے وہی بہت ہے۔ یہ احسان ہی سب کا بہت ہے مجھ پر، مجھے کسی اور احسان کی طلب نہیں، اور اگر آپ کو مجھ سے محبت نہیں تو چھوڑ دینا مجھے میرے حال پر۔ کیوں بار بار مجھے واپس اسی محرومی کی دنیا میں گھسیٹ لاتے ہیں؟ تلاش کرنے دینا مجھے میرا وجود، جینے دینا مجھے میرے حال پر۔ میں چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی، میرے اندر کا لاوا پھٹنے کو مچل رہا تھا، آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ میرا کوئی واسطہ نہیں اس دنیا سے جس سے محبت کی، وہی میری محبت کو سمجھ نہ پایا، اس کے گھر کو اپنا گھر بنایا تو سبھی اپنے روٹھ گئے، اور اس گھر نے بھی مجھے دھتکار دیا۔ جب اس بھری دنیا تمام لوگوں سے میرا واسطہ ہی نہیں تو جانے دے مجھے کسی اور دنیا میں۔ اور پھر پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، دماغ کی شریانیں گویا پھٹنے لگی، ذہن بھائی بھائی کرنے لگا، اپنا وزن مجھے گھٹتا ہوا محسوس ہوا، اور پل میں ہی اس موجودہ دنیا سے جیسے لاتعلق ہو گئی۔ نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، اور اسی سچویشن میں مریض کی جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اب آپ کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ کوئی بات، کوئی کام، کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو جس سے مریضہ دل برداشتہ ہو۔ ان کی خوراک، نیند، سکون، اور سب سے بڑھ کر ان کی ذہنی حالت کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ڈاکٹر ذوالفقار، آپ خود ایک ڈاکٹر ہیں، لیکن آپ چند دنوں کے لیے سرجن سے سائیکیٹرسٹ بن جائیں اور اپنی وائف کا بہتر سے بہتر طور پر خیال رکھیں۔ ادھیڑ عمر ڈاکٹر زلفی سے باتوں میں مصروف تھا، اور میں نیم بے ہوشی کے عالم میں سب سننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈاکٹر پھر میرے بیڈ کی طرف آیا، میرے ہاتھ میں لگی ڈرپ کی رفتار کچھ کم کی، اور میری رگوں میں جاتے ہوئے اس کے قطروں نے میری رگوں میں ہلکا سا دباؤ ڈالا۔
میں نے آنکھیں کھول کر ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا۔ میں غالباً کسی ہسپتال کے ICU میں تھی۔ نیورو الٹراساؤنڈ کی مشین میرے دماغ سے جڑی اسکرین پر لکیریں بنائے جا رہی تھی۔ ہاں تو مسز ذوالفقار، اب کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ ڈاکٹر نے مسکرا کے کہا۔ اس نے میرا BP اور ہارٹ بیٹ چیک کی۔ آپ بھی تو ڈاکٹر ہیں اور آپ ہی کم ہمتی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ دیکھیں، زندگی اونچ نیچ پر ہی مبنی ہوتی ہے اور پھر زندگی کو فیس کرنا ہی بہادر لوگوں کا کام ہے۔ ڈاکٹر نے گویا نصیحت کی۔ وہ پھر زلفی سے گویا ہوا۔ ڈاکٹر ذوالفقار، ونزا کی حالت اب بہت حد تک نارمل ہے۔ اگر آپ چاہیں تو انہیں گھر لے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ آپ کم از کم انہیں ایک دن یہاں پرائیویٹ روم میں شفٹ کروا لیں اور کل صبح لے جائیں۔ جیسا بہتر ہو ڈاکٹر، وہ ادب سے بولے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ میرے بستر کے قریب آئے۔ میں اسی طرح نیم آنکھوں سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھے اور میری جانب بہت پیار سے دیکھنے لگے، کچھ ایسا پیار جو ان کی آنکھوں میں میرے لیے پہلے کبھی نہ تھا۔ انہوں نے میرے چہرے کے آگے آئی ہوئی لٹ کو اپنی انگلی سے ہٹایا اور نہایت ہی پیار سے بولے، ویلکم بیک ٹو لائف مسز ذوالفقار احمد۔ شاید اگر یہ بات وہ آج اسی لمحے سے قبل کبھی بھی کہتے تو میں خوشی سے جھوم اٹھتی، اپنے دل کی دنیا میں خوابوں کے ہزاروں دیے جلا دیتی، لیکن آج مجھے ان کی یہ بات اور یہ لہجہ دونوں بہت انجانے لگے، بہت ناشنا سے۔ کبھی کبھی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کی خواہش میں ہزاروں اذیتیں، ہزاروں صعوبتیں، ہزاروں ریاضتیں جھیل آتے ہیں، وہی چیز ہم تک آتے آتے بہت معمولی ہو جاتی ہے، یا پھر اس کو پانے کی تگدوں میں جھیلے ہوئے غم اس کی حیثیت کو کم کر دیتے ہیں۔ کل صبح ہی انشاءاللہ ہم گھر چلیں گے، اپنے گھر، تمہارا گھر ونزا۔ بس اب تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، بالکل اسی طرح جس طرح پہلے تھی۔ اسی طرح ہنسو، اسی طرح کھلکھلاؤ، اور ہاں، زندگی کی تلخیوں کو فراموش کر دو، اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرو۔ انہوں نے میرے ساکت ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے کہا۔ میں خاموش ہی تھی۔ اگلے دن گھر آئے تو گھر پر ہی سبھی کو پایا، ماما، فائزہ باجی، عمر بھائی، انوش اور اس کی بیوی بھی۔ سبھی مجھے ویلکم کر رہے تھے، سبھی کے چہروں پر میرے لیے محبت تھی، لیکن وہ محبت میرے لیے کتنی انجان تھی۔ ماما میرے قریب آئیں اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، میں تجھے سمجھ ہی نہ پائی۔ وہ مجھے سینے سے لگا کے آنسو بہا رہی تھی، اور مجھے اپنی حالت کی سمجھ ہی نہ آ رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ یہ سبھی چہرے، سبھی باتیں، سبھی محبت کے سائے، سب دھوکہ ہیں۔ ان سب لوگوں نے اپنے چہروں پر ماسک چڑھا رکھے ہیں۔ مجھے ان سبھی پر غصہ آنے لگا، اور اس سے بھی بڑھ کر اپنے آپ پر، کہ میں چاہ کر بھی ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کر پا رہی تھی۔ کتنی مجبور، کتنی بے بس تھی میں۔ میرے دل میں پتہ نہیں یہ احساس کیوں تھا کہ میری زندگی میں کہیں کچھ کھوٹ، کچھ کمی، کچھ ادھورا پن ضرور ہے۔ بستر پر لیٹے لیٹے میں بہت اکیلا پن محسوس کر رہی تھی، کچھ ایسا کہ جس جگہ میں لیٹی ہوئی ہوں وہ گھر کا کوئی آرام دہ کمرہ نہیں، بلکہ ایک چھوٹی سی تاریک سی قبر ہے، جہاں میرے علاوہ اور کوئی نہیں، نہ کوئی اپنا، نہ کوئی دوست۔ میں گھبرا کے اٹھی اور باتھ روم میں چلی گئی۔ واش بیسن کا پانی تواتر سے بہہ رہا تھا اور میں وضو کرنے کی نیت سے اس پر جھکی۔ میں نے پہلے اپنے ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے۔ یوں محسوس ہوا کہ جیسے میرے ہاتھوں سے میرے گناہوں کی دنیا بھر کی برائیوں کی گرد دھل کے صاف ہو گئی ہے اور پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ گئی ہے۔ پھر 3 بار کلی کرنے اور ناک کا مسح کرنے کے بعد میں نے اپنا چہرہ دھویا۔ یوں لگا کہ جیسے میں نے اپنا چہرہ کسی عام پانی سے نہیں بلکہ آب زمزم سے دھو لیا ہو۔ میری آنکھوں، کانوں اور دماغ پر چھائے غفلت کے پردے اس پانی کی طاقت سے ہٹ چکے تھے، ختم ہو چکے تھے۔ اپنے بازو دھونے مسح کے بعد میں نے پاؤں دھوئے، اور یوں محسوس ہوا کہ جیسے میں نے اپنے پاؤں سے گناہوں کی زنجیروں کو توڑ دیا ہو۔ وضو مکمل کرنے کے بعد میں باہر آئی اور دوپٹہ باندھ کے جائے نماز بچھائی۔ یہ میرے حقیقی معبود سے، میرے اپنے اللہ تعالیٰ سے پہلا رابطہ تھا۔ اس سے پہلے مجھے ٹھیک سے یاد نہ تھا کہ میں نے کب نماز پڑھی تھی، یا پھر میں نے کب اپنے رب کو یاد کیا تھا۔ ہم انسان اگر کسی جاننے والے یا دوست کے احسان تلے آئیں تو ہم تاعمر اسے نہیں فراموش کر پاتے، لیکن وہ ذات جو پیدائش سے بھی قبل ہماری ذات پر احسانات و مہربانیوں کا حصار قائم کر لیتا ہے، ہم اس ذات کو اپنی زندگی میں فراموش کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی دوست ہمیں ایک دن کبھی کھانا کھلا دے تو ہم جب تک بدلے میں اسے کھانا نہ کھلائیں ہم چین نہیں پاتے، لیکن وہ رزاق جو کہ ہر روز 3 بار ہمارے رزق کا بندوبست کرتا ہے، اسے ہم تک پہنچاتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس کا احسان ماننے کی کوشش کی ہے؟ ہم انسان جو کہ زندگی کی الجھنوں پریشانیوں سے گھبرا کے اپنی قسمت کو دوشی ٹھہراتے ہیں، کیا ہم نے کبھی اپنے گناہوں کی تلافی کی ہے؟ لیکن وہ مالک ہر بار ہمیں تلافی کا موقع دیتا ہے، ہمیں زندگی کی دشوار گزار راہوں میں اپنی طرف رجوع کرنے کا موقع ضرور دیتا ہے۔ میرا کیا ہوا ایک ایک سجدہ مجھے میرے معبود کے اور بھی قریب کر رہا تھا۔ میں اپنی روح سے اس ذات کو اپنے قریب محسوس کر رہی تھی۔ نماز کے بعد میں اس کی ثنا میں تسبیح پڑھنے لگی۔ میں ونزا ندیم علی، جسے کبھی سروکار ہی نہ تھا، رب العالمین کے کسی اسم سے جسے کوئی تعلق نہ لگتا تھا، تسبیح کے موتیوں سے، وہی اللہ نور السماوات والارض کا ورد کر رہی تھی، اور یہ ورد جیسے مجھے کائنات کی تخلیق کے ہر راز، ہر کشف سے آشنا کر رہا تھا۔ پل بھر کو یوں لگا کہ جیسے میری جائے نماز وہاں پر موجود نہیں جہاں پر ہے، بلکہ ہوا میں
معلق ہے اور میں تسبیح کے دانوں پر اللہ ہی زمین و آسمان کا نور ہے کہ ورد کے ہمراہ خلاؤں میں سفر کر رہی ہوں۔ تسبیح ختم ہونے پر میں نے انتہائی محبت کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور صدقے دل سے دعا کی، لیکن دعا سے قبل میری آنکھیں نم ہو گئیں اور میں دیر تک روتی رہی۔ میں اس رب تعالیٰ سے مانگتی بھی کیا کہ اس نے تو آج تک مجھے سبھی کچھ بنا مانگے ہی عطا کر دیا۔ میری ذات گناہوں کے بوجھ تلے دبی ہے، لیکن اس مالک نے پھر بھی مجھے سزا نہ دی، میری ذات کو نیست و نابود نہیں کیا، بلکہ مجھے سنبھلنے کا موقع عطا کیا، میری انگلی تھام کر مجھے بقا کا راستہ دکھایا، اپنی محبت کا راستہ دکھایا۔ میں اسی طرح جائے نماز پر بیٹھی اپنی ہتھیلیوں کو اپنے آنسو سے بھگو رہی تھی کہ میرے شانے پر کسی نے اپنا ہاتھ رکھا۔ میں نے دیکھا تو وہ ذوالفقار تھے۔ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ ان کے لہجے میں اپنائیت تھے جو کہ کسی بھی زاویے سے ڈرامہ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اپنی بے بسی پر رو رہی ہوں کہ میرا معبود میرے کتنے قریب رہا اور میں نے اس کی موجودگی کو محسوس کرنے میں اتنے سال لگا دیے۔ چلو اٹھو، رو مت، انسان چاہے کتنا ہی خود غرض کیوں نہ بنے، وہ خالق کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، چاہے جو ہو جائے۔ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر ہی پیار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور بخشتا ہے اور انسان لیتا ہے اور بھول جاتا ہے۔ چلو اٹھو، سو جاؤ، اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ انہوں نے مجھے اٹھا کے بستر پر لٹا دیا اور خود بستر کے دوسرے کونے پر آ کے لیٹ گئے۔ آپ یہاں سوئیں گے؟ بے اختیار ہی میرے منہ سے نکل گیا تھا۔ ہاں، کیوں، کوئی پرابلم ہے؟ وہ بہت ہلکے پھلکے لہجے میں بولے، جیسے کہ وہ پہلے بھی اسی طرح کرتے رہے ہوں۔ شمیل اکیلا نہیں ہوگا کیا آج؟ میں نے طنز ہی کیا تھا۔ اسے سلا کے آیا ہوں اور ویسے بھی اب وہ بڑا ہو گیا ہے تو اسے اکیلا سونا چاہیے، اور پھر کیا میں اپنی اچھی سی دوست اور پیاری سی بیوی کو تنہا چھوڑ سکتا ہوں؟ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے گال کے نیچے رکھ لیا اور آنکھیں موند لیں۔ ان کا یہ رویہ بہت حد تک میرے لیے خوشگوار بھی تھا اور عجیب بھی۔ میں نے بھی اطمینان سے آنکھیں بند کی اور اچھے دنوں کی امید میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ آج موسم صبح سے ہی بہت خوبصورت ہو رہا تھا۔ چم چم بوندوں نے ہر طرف ایک اچھی سی تبدیلی کر دی تھی۔ چڑیاں، فاختائیں، رنگ برنگے طوطے اڑتے پھر رہے تھے۔ میرے باغ میں ہدہد کی ایک جوڑی بہت مزے سے گھاس پر بیٹھی تھی اور میں اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ بائیں باغ کا یہ کونا مجھے بے حد پسند تھا۔ چمپا پکوڑے اور چائے لے آئی اور میں نے اسے اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ دلہن بی بی جی، آپ کو پتہ ہے آپ جب ہسپتال میں تھی نا تو صاحب روزانہ آپ کا فوٹو چھپ کے دیکھتا تھا۔ اس کے منہ میں پکوڑے کے جاتے ہی میرے لیے محبت ٹپکنے لگی۔ میری فوٹو؟ مجھے یقیناً حیرت ہوئی تھی۔ ہاں بی بی جی، اور اس دن آپ نے وہ جو ڈرائنگ روم اپنی مرضی سے سیٹ کیا تھا نا، جو صاحب نے غصے سے آپ کو ڈانٹا تھا، آپ کے جانے کے بعد اسی طرح وہ گلدان، وہ صوفے، وہ میز سیٹ کیا، اور ہاں آپ کے وہ کپڑے جو سوٹ کیس میں تھے نا، وہ سبھی نکال کے اپنی الماری کے اندر رکھ دیے۔ یقیناً چمپا کے کیے ہوئے یہ انکشافات میرے لیے نئے تھے۔ اسپتال سے آئے ہوئے مجھے 4 دن ہو گئے تھے، لیکن میں ایک بار بھی ڈرائنگ روم کی طرف نہیں گئی اور نہ ہی زلفی کی الماری کھول کے دیکھی۔ اور ایک اور بات بھی دلہن بی بی، وہ جو اوپر والا گیسٹ روم ہے نا، اس کے ساتھ والے کمرے میں صاحب نے بڑی بیگم صاحبہ کی بڑی بڑی تصویریں لگا رکھی تھیں۔ آپ کے آنے سے ایک دن پہلے صاحب نے وہ ساری تصویریں اتار کے شمیل بابا کی الماری کے اوپر رکھ دیں، اور کوئی اور تصویر اخبار میں لپیٹے لائے تھے وہ اوپر لگا دی۔ چمپا کی باتیں مجھے حیرت اور خوشی دونوں میں مبتلا کر رہی تھی۔ اسے کسی اور کام میں لگا کے میں پہلے ڈرائنگ روم میں آئی اور واقعی میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ ڈرائنگ روم ویسے ہی سیٹ تھا جیسے کہ 1 ماہ پہلے میں نے کیا تھا۔ بات اتنی سی تھی کہ اس ڈرائنگ روم کی سیٹنگ میں نے ہمیشہ ایک ہی دیکھی۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے میں بور ہو رہی تھی اور میں نے صوفوں کی ترتیب تبدیل کی۔ سرخ رنگ کی پھولوں والی بیڈ شیٹ کو کاٹ کر اس سے نئے کشن کور بنائے، بازار سے پھولوں کے نئے واز اور ڈرائی فلاورز خرید لائی اور پورے کمرے کو ایک نئی لک دے دی۔ زلفی شام کو آئے اور دیکھتے ہی غصے میں بفر گئے کہ پہلی والی سیٹنگ ان بساط نے خود کی تھی اور اس کی یادوں کو مٹانے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ پھر ان کے حکم پر چمپا نے تمام سیٹنگ کو پہلے کی طرح کر دیا۔ کشن کور نکال پھینکے، تصویریں واپس اپنی جگہ لگ گئیں، کرسٹل واز توڑ دیا گیا اور اب دوبارہ وہی میری کی ہوئی سیٹنگ، اسی طرح کا کرسٹل واز ہی، وہی کشن، وہی ترتیب۔ ڈرائنگ روم سے ہو کے میں اپنے کمرے میں آئی اور زلفی کی الماری کھول کے دیکھی۔ الماری کے ایک حصے میں زلفی کے شرٹس اور سوٹ لٹکے تھے اور دوسری طرف میرے سوٹ سلیقے سے ہینگر کیے ہوئے لٹکے ہوئے تھے۔ اوپر کے خانے میں میری لپسٹک، میرے ہیئر بینڈ، کیوٹکس اور باقی چیزیں پڑی تھیں، اور سب سے آخری خانے میں میرے سینڈلز۔ یہ تمام سامان جب سے میں آئی تھی ایک سیاہ رنگ کے سوٹ کیس میں میری ہی طرح کونے میں پڑا رہتا تھا، اور اب اسے اچانک یہ جگہ مل گئی تھی۔ میری آنکھوں میں پل بھر کو آنسو آ گئے۔ میں سیڑھیاں چڑھ کے گیسٹ روم کے ساتھ والے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ کمرہ اکثر بند رہتا تھا کیونکہ اس کمرے میں انبساط کی یادیں بند تھیں، اس کی تصویریں، لیکن آج اس کمرے میں ایسا کچھ نہ تھا، نہ کوئی اس کی تصویر اور نہ اس کی یاد۔ سامنے کی دیوار پر جو ساکت و جامد وجود تصویر بنا کھڑا تھا وہ میرا تھا، ونزا ذوالفقار کا۔ یہ انلارج کی ہوئی تصویر تھی جو ذوالفقار نے برف کے درمیان کھینچی تھی، اور اسی لمحے کے چند سماعتوں بعد ہی تو میں نے اقرار کیا تھا، اپنے پہلے پیار کا پہلا اقرار۔
تبھی چمپا اندر کمرے میں داخل ہوئی۔ دلہن بی بی جی، وہ نیچے آپ کی امی آپ سے ملنے آئی ہیں۔ اس کی اطلاع پر میں جلدی ہی نیچے آئی۔ ماما میرے کمرے میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ ان کے ساتھ 2 عدد سوٹ کیس، چند ڈبے اور کچھ اور سامان تھا۔ کیسی ہو میری جان؟ انہوں نے مجھے گلے سے لگا کے بے حد پیار کیا۔ میں تو ٹھیک ہوں ماما، لیکن یہ سب کیا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ سب میری بیٹی کا جہیز ہے، جو کہ میں نے اس کے لیے بہت پہلے سے ہی بنانا شروع کر دیا تھا، ماما نے مسکرا کے کہا۔ میرا جہیز؟ میں نے حیرت سے ہی کہا۔ ہاں منزا، یہ تمام چیزیں جو ایک ماں نے اپنی بیٹی کے لیے اس کے بچپن سے اکٹھی کر رکھی تھی، لیکن وہ بدنصیب ماں اسے شادی پر دے ہی نہ پائی، محض چند بیتوکی باتوں پہ ناراض ہو کے۔ ان کا لہجہ افسردہ تھا۔ ماما، میں نے انہیں روکا۔ ہاں منزا، کتنی خود غرض ہو گئی تھی نا میں تب۔ یہ تو سوچا ہی نہیں کہ اس طرح کے فیصلے تو رب تعالیٰ پیدائش کے وقت ہی جوڑ دیتا ہے، ہم اس کو چاہ کر بھی بدل نہیں پاتے۔ منزا، ذوالفقار کی قسمت میں تب بھی لکھی جا چکی تھی جب انبساط اس کی ہمسفر بنی، یا پھر جب شمیل پیدا ہوا۔ میری بیٹی کو جس کا ہمسفر بنانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، وہ صرف ذوالفقار ہی تھا۔ کبھی کبھی ہم والدین کتنے خود غرض بن جاتے ہیں، اپنے حقوق تو یاد رکھتے ہیں لیکن فرائض سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ماما کی آنکھیں نم تھیں۔ بس ماما، بیتے ہوئے کل کی تلخیوں کو بھلا کے اگر ہم آنے والے کل اور آج کے بارے میں سوچیں تو شاید ہم بہت خوش رہیں، میں نے مسکرا کے کہا۔ ماما نے وہ سوٹ کیس کھولے۔ سارے رنگ برنگی سجے بنے گوٹے والے جوڑے، زری کے کام والے سوٹ، بنارسی ساڑیاں، کڑھائیوں والے کپڑے، کرن والے دوپٹے۔ ماما، یہ سب آپ نے کب کیا؟ میں اٹھا کے دیکھ رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی۔ فائزہ کا جہیز بناتے وقت تمہارا بھی ساتھ ہی بناتی گئی منزا۔ یہ کپڑے ہیں، ان بڑے ڈبوں میں برتن اور چھوٹے ڈبوں میں جوتے، چوڑیاں وغیرہ، کراکری، کٹلری، گلاس، مگ اور چند ضروری چیزیں۔ الیکٹرک کا کچھ سامان ابھی گھر پر پڑا ہے، اٹھوا لینا۔ اور ہاں بیٹا، یہ تمہارے زیور۔ میں نے حیران ہو کے انہیں دیکھا۔ اپنی ماں کی طرف سے دی ہوئی چیزیں ہر بیٹی کو لینا پڑتی ہیں، چاہے اسے کوئی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ ماما کے کہنے پر میں نے وہ دونوں سیٹ لے کر رکھ لیے۔ بیٹا، اب اپنے گھر کی ہو گئی ہو تم، ذمہ داری آ گئی ہے تم پر اس گھر کی، زلفی بھائی کی اور ایک چھوٹے سے بچے کی بھی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میری بیٹی ایک اچھی بیوی اور اچھی ماں ثابت ہو پائے گی، بس ضرورت ہے کچھ حوصلے کی، برداشت کی، اور مجھے امید ہے کہ تم صبر اور حوصلے سے کام لو گی۔ ماما ایک اچھی ماں کی طرح میرے سپرد اپنی تہذیب کر رہی تھی اور میں ان کے گھٹنوں پر لیٹی اپنی خوش قسمتی پر اپنے رب کی شکر گزار ہو رہی تھی۔ فون کی گھنٹی کافی دیر سے بج رہی تھی اور چمپا شاید کہیں سوئی ہوئی ہوگی، اسی لیے اٹھا ہی نہیں رہی تھی۔ آخر مجھے اپنے آرام دہ بستر کو چھوڑ کے فون تک آنا ہی پڑا۔ ہیلو منزا، دوسری طرف زلفی ہی تھے۔ کیسی ہو، سو تو نہیں رہی تھی؟ جی نہیں، بس لیٹی ہوئی تھی، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ اچھا ایسا کرو، شام کو تیار رہنا، ہم ڈنر پر جائیں گے، انہوں نے مطلب کیا۔ ڈنر پر کیوں؟ یہ غیر متوقع اطلاع ہی تھی۔ کیوں؟ کیا آپ بھی ہر کسی کی طرح بھول گئی ہیں کہ آج ہماری شادی کی سالگرہ ہے؟ آج سے ٹھیک 1 سال پہلے آپ منزا ذوالفقار بنی تھی، ہماری بنی تھی، وہ بہت پیار سے بولے۔ میں ان کے اس انداز پر حیران ہی تھی۔ کیا یہ بھی ڈرامہ تھا، اداکاری تھی، فریب تھا، دھوکہ تھا، یہ کیا تھا؟ شمیل کو اسکول کے بعد میں اشارے کے پاس چھوڑ آؤں گا، تم ٹھیک 6 بجے تیار رہنا، اور ہاں کوئی بنارسی ساڑی بھی پہننا، کسی نازک سی جویلری کے ساتھ، انہوں نے سرگوشیانہ سے انداز میں کہا۔ میں بے اختیار ہی مسکرا دیا۔ آج یقیناً مجھے یاد نہ رہا تھا کہ میری شادی کی سالگرہ ہے، کس طرح بھول گئی تھی میں یہ دن۔ میں نے ماما کا دیا ہوا سامان نکال کے دیکھا۔ اس میں 2 بنارسی ساڑیاں تھیں، ایک سبز رنگ کے بارڈر والی اور دوسری ریڈ اور اورنج کے کمبینیشن پر۔ میں نے ریڈ والی ساڑی نکالی، اسے چمپا سے پریس کروایا، ماما کے دیے ہوئے جویلری سیٹ میں سے ایک سرخ رنگوں والا سیٹ نکالا۔ شام کو میں وقت سے بہت پہلے ہی تیار تھی۔ میں نے اپنے بال کھول کے پہلی بار تفصیل سے میک اپ کیا، زیور پہنے اور زلفی کا انتظار کرنے لگی۔ وہ بھی 6 بجے سے کچھ پہلے ہی پہنچ گئے، ہاتھ میں سرخ گلابوں کا بوکے پکڑے ہوئے میری طرف بہت گہری آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں جھیم گئی۔ اپنی تکمیل کے احساس کو دیکھ رہا ہوں، کتنا مکمل ہو گیا ہوں نا پھر سے میں، بنجر دل پہ پیار کی بارش کتنی پیاری لگتی ہے نا۔ وہ مجھے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کے بولے، میرے چہرے پر شرم کے کتنے ہی سائے رقصاں تھے۔ چلیں مسز، وہ قدرے قریب آ گئے۔ چلیں، میں بہت دور چلی گئی۔ وہ مسکرا دیے۔ ایک بات پوچھوں زلفی؟ گاڑی میں بیٹھے ہی میں نے کہا۔ وہ مسکرائے۔ آپ کی یہ محبت، یہ بدلا ہوا رویہ، کہیں یہ وقتی تو نہیں، یا پھر میرے لیے ہمدردی تو نہیں؟ زلفی، میں آپ کی نفرت پھر برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ میرے اندر ایک ڈر تھا اسے دوبارہ کھو دینے کا۔ پاگل لڑکی، مجھے تم سے کبھی نفرت نہیں تھی، بس میں تو اپنے آپ کو وقت دے رہا تھا، اپنے دل کو سمجھا رہا تھا، اسے نئے حالات کا عادی بنا رہا تھا۔ تم نے تو میری مردہ زندگی میں روح پھونکی ہے، میری منتشر سانسوں کو یکجا کیا ہے، انہیں سمیٹا ہے۔ کتنا بکھر گیا تھا میں محبت کو کھو کر، لیکن تمہاری والہانہ چاہت نے مجھے جینے کا ایک نیا رخ دیا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہیں میرے ساتھ میرے گھر نے اور شمیل نے بھی قبول کر لیا ہے؟ اچھا، میں نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ تو کیا وہ رہ سکتا تھا اتنے دن اپنی بیسٹ فرینڈ سے دور؟ انہوں نے بھی مسکرا کے کہا۔ انہوں نے ٹیپ آن کیا۔ مہر علی کا کلام گونجا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا،
گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ انہوں نے سڑک کے کنارے گاڑی روکی اور میری طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے بھی اپنی گستاخ آنکھیں لڑا دی ہیں ان جھیل سی گہری آنکھوں سے۔ اب کیا ان آنکھوں میں مجھے رہنے کی جگہ مل سکتی ہے تاعمر، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ ان کا لہجہ ان کی صداقتوں کا امین تھا۔ انہوں نے اپنی جیب ٹٹولی اور اس میں سے ایک سفید رومال نکالا۔ اس میں وہی مرجھایا سا بیشک کا پھول تھا۔ یہ لو ونزا، میری محبت کا پہلا اقرار۔ میں نے اپنی پوری زندگی تمہیں سونپ دی۔ ہزاروں لمحے ہمارے منتظر ہیں، ہزاروں خواب ہماری آس میں بیٹھے ہیں، ہزاروں خواہشیں ہمارے انتظار میں ہیں۔ میرا ساتھ دو گنا ان خوابوں خواہشوں کو پانے کے لیے، دو گنا ساتھ میرا۔ وہ میرے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے بولے۔ میں نے گردن کو اثبات میں جنبش دی۔ انہوں نے میرے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ آئی لو یو زلفی۔ میری آنکھیں اپنے ہر بند کو توڑ کے بہہ چکی تھیں۔ می ٹو ڈیئر۔ انہوں نے میرے آنسو صاف کیے۔ گاڑی اپنی رفتار پر پھر سے چل رہی تھی۔ شمیل کو لے لیں گھر جانے سے پہلے، میں نے کہا۔ ارے اس شیطان کو وہیں رہنے دو، کل ویسے بھی اس کی چھٹی ہے۔ آج تو ہم اپنی نئی نویلی دلہن سے اپنی محبت کا اقرار کریں گے، کچھ اس کی مانیں گے، کچھ اپنی منوائیں گے اور اپنی پیار کی خوشبو کو اپنے روم روم میں بسا لیں گے۔ زلفی کا لہجہ محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ پہلا پیار، ہاں پہلا پیار کتنا نزدیک کر دیتا ہے نا خدا کے، اس کا وجود کتنا قریب لگنے لگتا ہے۔ پیار انسان کو اپنے معبود سے بہت نزدیک لے جاتا ہے۔ جدائی میں اگر کوئی ساتھ ہوتا ہے تو خدا ہوتا ہے، ملنے کی امید اگر کوئی زندہ رکھتا ہے تو خدا ہوتا ہے، ملن کے لمحوں کی دعاؤں اور سجدوں کو اگر کوئی سنتا ہے تو خدا ہوتا ہے۔ میں اپنے معبود کی مہربانیوں پر دل سے شکر گزار تھی۔ گاڑی اسی رفتار سے سنسان سڑک پر دوڑ رہی تھی اور میں کھڑکی کے شیشے سے بیتے دنوں کی ہر دکھ کو الوداع کہہ رہی تھی اور آنے والے حسین لمحوں کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔